بٹھا دیں، خالی جگہ جہاں وہاں پر کر لیں۔ جس کے آگے بھی جگہ خالی ہو اس کی ذمہ داری ہے وہاں آگے بڑھے، ہو پیچھے والوں کو جگہ دے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو جگہ دیں گے، اللہ جنت میں ہمیں جگہ دیں گے۔ دل کو وسیع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم علمنا مراشد امورنا، اللہم اعذنا من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل سے ہم یہاں آئے ہیں، اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا ہے، اور اللہ نے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے۔ یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں، ہم خود نہیں آتے، لائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ آنا کسی مقصد کے لیے ہے۔ اگر مقصد کی نیت نہیں ہے تو آنا برائے آنا ہے، آنا برائے آنا ہے۔ آنے والے ایک پروگرام سے، ایک تنظیم سے، ایک تقریر سے، ایک بیان سے گزر جائیں گے۔ ہر چیز کا مقصد بھی ایک ہے، ہر چیز کی منزل بھی ہے۔ مسجد منزل ہے، نماز پڑھنا مقصد ہے۔ مسجد منزل ہے، نماز پڑھنا مقصد ہے۔ ہاسپٹل منزل ہے، علاج کرنا مقصد ہے۔ بیت اللہ منزل ہے، حج کرنا مقصد ہے۔ ہر چیز کی منزل ہے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئیں، یہاں جمع ہونا بدلنے کے لیے ہے۔ اگر یہاں نہیں بدلا تو کہاں بدلے گا؟ فرماتے ہیں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا کا چور، اچکا، ڈاکو، زانی، پاپی، کبابی ہمارے یہاں کے بن سکتا ہے، ہمارے یہاں کا بگڑا دنیا میں کیا بیت اللہ میں بھی جا کے نہیں بن سکتا۔ صاف بات ہے، بننا ہے۔ جو قوم خود بدلنے کی نیت نہیں کرتی اس قوم کو اللہ بھی بدلہ نہیں کرتے۔ ہماری نیت ہو، تبلیغ کا نام تبدل و تغیر کا نام ہے۔ تبلیغ تبدیلی چاہتی ہے کہ سابقہ زندگی ہماری بدلے، ہماری ترقی ہو۔ ترقی اس کو کہتے ہیں، معمول پہ رہنا ترقی کا راستہ نہیں ہے۔ معمول پہ رہنا اگر وہی نفل ہے، وہی تلاوت ہے، وہی تسبیح ہے، اور وہی گشت ہے، اور وہی تعلیم ہے، اور وہی خروج ہے، تو ہم تنزلی پر ہیں، گراوٹ پر ہیں، ترقی پہ نہیں ہیں۔ معمول سے ایک قدم آگے بڑھنا، سابقہ معمول کو بہتر بنانا، یہ ترقی کا راستہ ہے۔ اگر کسی ایک معمول پر ہیں تو آپ تنزلی پر ہیں، تنزلی پر ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ ہر چیز کے سامنے کیوں ہے؟ ہر چیز کے سامنے کیوں ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کیوں آئے ہیں، کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اگر چائے کی پیالی بھی کوئی دیتا تو پہلے نیت بناتے کہ چائے پینے کی نیت کیا ہے، چائے پینے کی نیت کیا ہے، بازار جانے کی نیت کیا ہے، کسی کے پاس جانے کی نیت کیا ہے، رشتہ داروں کے پاس جانے کی کیا نیت ہے، کسی بیمار کے پاس جانے کی کیا نیت ہے، کسی غریب کے پاس جانے کی کیا نیت ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی کیا نیت ہے۔ آدمی کو وہ ملتا ہے جس چیز کی نیت کرتا ہے، عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی نیت نہیں اس کا عمل نہیں، اور جس عمل پر احتساب نہیں اس پر اجر نہیں۔ جس کی نیت نہیں اس پر اس کا عمل نہیں، عمل تو نیت پر ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ محنت زندگیوں کے بدلنے کی ہے،
یہ محنت زندگیوں کے تبدل و تغیر کے لیے ہے. تبدیلی چاہتے ہیں. کیا تبدیلی آئی؟ ایک گشت سے کیا تبدیلی آئی؟ فرماتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، 2 نمازوں کے درمیان کے اوقات کو فارغ کرایا جاتا ہے گشت کے لیے، تاکہ آنے والی نماز میں کمال پیدا ہو. اگر آنے والی عصر کی نماز کے بعد اعلان ہوا گشت کے لیے، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اعلان ہوا، اعلان کے بعد گشت کیا، گشت کر کے آئے، اگر مغرب کی نماز میں تبدیلی نہیں ہے تو سمجھ لو تمہارے گشت میں کمی ہے. گشت تو تبدیلی چاہتا ہے، لیکن گشت صحیح ہوگا تو تبدیلی آئے گی. ایک شخص ہے رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح اٹھتے ہی چوری کرتا ہے، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اس کی نماز میں کمی ہے. جس دن نماز صحیح ہو جائے گی یہ چوری سے باز آ جائے گا. نماز بھی ہے، چوری بھی ہے، نماز بھی ہے، غیبت بھی ہے، نماز بھی ہے، سود بھی ہے، نماز بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، تو نماز میں کمی ہے. نماز آدمی کو گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے. تو سب سے پہلا فریضہ اللہ کی طرف سے سارے احکام میں اور سارے اوامر میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. یہ مطالبہ غیروں سے نہیں ہے، یہ مطالبہ غیروں سے نہیں ہے، یہ مطالبہ ایمان والوں سے ہے. ہر عمل کا طریقہ ہے. نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، روزے کا طریقہ سیکھتے ہیں، حج آیا حج کا طریقہ سیکھتے ہیں، زکوٰۃ کا مہینہ آیا علماء اکرام سے زکوٰۃ کا طریقہ سیکھتے ہیں. لیکن ایمان کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان کیوں نہیں سیکھتے؟ سارے اعمال سیکھتے، ایمان نہیں سیکھتے، ایمان نہیں سیکھتے. حالانکہ ایمان سیکھنے کی چیز. صحابہ کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے. مکی زندگی میں ایمانیات کی آیت آئی ہے. اماں جان فرماتی ہیں اگر یہ آیت مکہ کے بجائے مدینے میں آتی اور اوامر کے احکام کی آیتیں اگر مدینے میں آتی اور ایمانیات کی اور غیب ایمان بالغیب کی آیتیں مکہ میں نہ آتی تو کوئی شخص عمل نہ کرتا. اگر ایمان بالغیب کی آیتیں ایمان مکہ میں نہ آتی تو کوئی عورت پردہ بھی نہ کرتی، کوئی شخص نماز بھی نہ پڑھتا، اور کوئی شخص شراب سے بچ نہیں سکتا تھا. پہلے ایمانیات کی محنت کرائی گئی ہے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا ہے ہر ایمان والوں سے، اے ایمان والوں ایمان سیکھو، اے ایمان والوں ایمان سیکھو، اے ایمان والوں یقین سیکھو. دعوت کی محنت یقین کے سیکھنے کی محنت ہے. دعوت کی محنت اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے. علماء نے لکھا ہے اپنی ذات سے پورے دین پر تو چل رہا ہے، اپنی ذات سے اپنی اصلاح میں لگا ہے، اپنی ذات سے اپنی اصلاح میں لگا ہے، لیکن جو مجموعوں کی اصلاح نہ کرے اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور ملفوظ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک آدمی نمازی تو ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، اچھی نماز پڑھتا ہے، لیکن جو دوسروں کو نماز کے لیے آمادہ نہیں کرتا یہ نماز پڑھ کر بھی اللہ کے یہاں گناہ گار ہے. سنیے آپ، جو دوسروں کو نماز کے لیے آمادہ نہیں کرتا یہ نماز پڑھ کر بھی، تہجد پڑھ کر بھی، اشراق پڑھ کر بھی، اچھی نماز پڑھ کر بھی گناہ گار ہے. فرماتے تھے آمادہ کرنا یہ ہے کہ جس ماحول میں مسلمان ہے اس ماحول سے مسلمان کو نکال کر مسجد کے ماحول میں لا کر نماز کے لیے تیار کرنا، یہ آمادہ کرنا ہے. علماء نے لکھا ہے اپنی نماز کیسی بھی اچھی پڑھ لے، اپنی نماز بہت اچھی پڑھ رہا ہے، یہ نماز کے کامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتے اور فرمایا کرتے میں تمہیں اللہ کے راستے میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اللہ کے راستے میں جا کر تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو، تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو. نماز صحیح پڑھنا نماز کے کمال کے لیے کافی نہیں ہے. نماز امت کو نماز پہ لانا، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح 5 وقت لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں لانا بھی فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا، پوری شریعت کی پابندی کرنے والا دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے.
دین کا مددگار نہیں ہے. اپنی ذات سے پورے دین پہ چل رہا ہے, پوری شریعت کے سارے احکام کو پورا کر رہا ہے, لیکن دیندار ہے, دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ ہے جو اپنے دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کے لیے آمادہ کرے, لوگوں کو دین پر لائے. اگر یہ دو لوگوں کو دین پر نہیں لا رہا ہے, آمادہ نہیں کر رہا ہے, تو دیندار ہے, دین کا مددگار نہیں ہے. اللہ اس کا مددگار ہے جو اللہ کے دین کا مددگار ہے. جو دیندار ہے اس پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کی مدد کا وعدہ دیندار. دین کے مددگار کون ہے؟ دین کا مددگار کون ہے؟ جو لوگوں کو دین کے لیے آمادہ کرے. دین کی مدد ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرو, اللہ کے دین کی اشاعت کرو, اللہ کے دین کی تبلیغ کرو. اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو دشمنوں کے خلاف جما دے گا. ہم نے دشمن تو صرف غیروں کو سمجھا ہوا ہے. دشمن کون ہے؟ اغیار کو دشمن سمجھا ہوا ہے. شیطان دشمن نہیں ہے, نفس دشمن. حالانکہ سب سے بڑا دشمن نفس ہے. نفس آستین کا سانپ ہے, شیطان جنگل کا سانپ ہے. شیطان جنگل کے سانپ سے تو بچنے کی فکر ہے, لیکن آستین کے سانپ سے بچنے کی. جنگل کے سانپ پر الزام ہے, سنیے غور سے, جنگل کے سانپ پر الزام ہے, آستین کے سانپ کا اکرام ہے. آستین کے سانپ کا کیا ہے؟ اکرام ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا, شیطان کیسے گمراہ ہو گیا؟ حضرت فرمایا, شیطان کو شیطان کے نفس نے گمراہ کیا. شیطان کو شیطان کے ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے انکار کیا نفس کی وجہ سے, استکبار کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے. انکار کرنا کفر ہے, نماز چھوڑنا فسق ہے, نماز چھوڑنا فجور ہے. روزہ چھوڑنے والا فاسق ہو سکتا ہے, لیکن نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. فرماتے تھے مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ, ہر عمل کی دلیل ہے, نماز کی دلیل ہے, اذان ہو رہی لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. روزے کی دلیل ہے کہ روزے کا چاند دیکھ کر لوگ بھوکے پیاسے ہیں. حج کی دلیل ہے, حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے ہوئے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. زکوٰۃ کی دلیل ہے کہ لوگوں کو مال پہنچایا جا رہا ہے. دعوت کی کیا دلیل ہے؟ دعوت کی کیا دلیل ہے؟ دعوت کی ختم نبوت کی دلیل دعوت ہے. ختم نبوت کی دلیل دعوت ہے. فرماتے ہیں مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ, جس نے دعوت کی محنت کا انکار کر دیا اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا. انکار پہ نہیں لانا کسی کو, انکار پہ نہیں. اگر اس نے دعوت کی محنت کا بھولا بھالا نہیں جانتا دعوت کیا چیز ہے, اگر دعوت کا انکار کر دیا تو اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا. اسے یقین ہے نبی آنے والے ہیں. فرماتے ہیں معاشر رحمۃ اللہ علیہ, اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کے سلسلے کو بند نہ کیا ہوتا تو ہمیں اور آپ کو اس کام کے لیے کون پوچھتا؟ اللہ نے ہمارے لیے, ہمیں نوازنے کے لیے اور ہمیں آگے بڑھانے کے لیے نبیوں والا کام دیا ہے. ہمارے اندر کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو بند فرمایا اور نبیوں والا کام اس امت کے حوالے ہوا ہے. حضرت نے تامل ناڈو کا اجتماع تھا ترچی میں, مغرب کے بیان میں حضرت نے فرمایا, ہمارے زمانے میں جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے, ہمارے زمانے میں جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے, یہ کوئی نئی محنت نہیں ہے. یہ وہی محنت ہے جو پہلے صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. آگے فرمایا, ہمارے زمانے میں جو دعوت کی محنت ہو رہی ہے, یہ محنت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی محنت کے صرف مشابہ نہیں ہے, بلکہ یہ محنت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی محنت کے عین مطابق ہے. تو سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اپنے ایمان کو لاؤ, یعنی اپنے کیسا ایمان لائیں جیسا ایمان صحابہ. آمنو کما آمن الناس. آمن الناس سے مراد سارے مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے, اس سے مراد ایمان صحابہ ہے, اس سے مراد ایمان کاملہ ہے. ہر ایمان والے سے تقاضا کامل ایمان لانے کا ہے. ایمان تو ہے لیکن ایمان کمزور ہے. کمزور ایمان خواہشات پہ چلاتا ہے, اور جو ایمان کامل ہوگا وہ ایمان آدمی کو حرام سے روک دے گا. ایمان بھی ہے, حرام بھی ہے, ایمان کمزور ہے.
فرق کرنے والی چیز ایمان ہے. حرام اور حلال میں، جائز اور ناجائز میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اگر دل میں ایمان ہے تو چہرے سے ایمان ظاہر ہوگا. اگر دل میں ایمان ہے تو چہرے سے سنت ظاہر ہوگی. اگر دل میں ایمان ہے تو اسلام اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا. اگر دل میں ایمان ہے تو اخلاق ظاہر ہوگا. اگر دل میں ایمان ہے تو معاملات ظاہر ہوگا. اگر دل میں ایمان نہ ہوگا تو اس کی معاشرت بھی ظاہر ہوگی. ایمان کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے. ایمان کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا شرط ہے. اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا شرط ہے. اور اس سے بہتر کس کا دین پختہ ہو سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے بہتر کس کا دین پختہ ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بہتر کس کا قول، یعنی اس سے قولاً سے مراد دیناً ہے، جو دعوت دیتا ہوا اچھے اعمال کی طرف آ رہا ہے، دعوت دیتا ہوا گشت کرتا ہوا نماز کی طرف. ایک آدمی مغرب کی نماز میں دکان سے آ رہا ہے، ایک آدمی مغرب کی نماز میں کارخانے سے آ رہا ہے، ایک آدمی مغرب کی نماز میں گھر بار سے آ رہا ہے. ایک آدمی لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اور مغرب کی نماز میں. بتلاؤ کس کی نماز میں کمال پیدا ہوگا؟ ایک آدمی بازار سے آ رہا ہے اور ایک آدمی گشت کر کے لوگوں کو دعوت دے کر نماز کی اہمیت بتلا کر نماز کے لیے آ رہا ہے. اس کی نماز میں کتنا کمال پیدا ہوگا؟ فرماتے ہیں مولوی احسن رحمۃ اللہ علیہ سب سے اچھی نماز وہ ہے جو گشت کے بعد پڑھی جاتی ہے. گشت کے بعد پڑھنے والی نماز میں کمال پیدا ہوتا ہے گشت کی. فرماتے ہیں مولوی احسن رحمۃ اللہ علیہ اصل داعی وہ ہے جس دن گشت نہ کرے، جس دن دعوت نہ دے، جس دن اللہ کی توحید کو نہ بیان کرے، اللہ کی توحید کو بیان کیے بغیر، دعوت دیے بغیر جب عبادت میں آئے تو اس کے عبادت میں لذت حاصل نہ ہو. ایک مریض ہے، مریض کو کھانے کی لذت حاصل نہیں ہے. اس کو عبادت ایسی لگے، اس کو عبادت ایسی لگے جیسے ایک مریض کو کھانا دیا جائے تو کھانے کی لذت نہیں ہے. ہم روحانی بیمار ہیں، وہ جسمانی بیمار ہیں. ہم روحانی بیمار ہیں، وہ جسمانی بیمار ہے. کھانا تو اچھا ہے، کھانے میں نمک بھی ہے. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کھانے میں نمک بھی ہے، کھانے میں مرچا بھی ہے، مسالہ بھی ہے، لیکن مرض کی وجہ سے کھانے کا قصور نہیں ہے، مریض کا قصور ہے. کھانے کا قصور نہیں. ایمان میں وہ لذت ہے، ایمان میں وہ طاقت ہے، ایمان میں حلاوت ہے، لیکن قلوب کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، روحانی بیمار ہونے کی وجہ سے اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل بیمار ہے. اس لیے اس کے ایمان اور اعمال میں کمال نہیں پیدا ہو رہا ہے، کمال پیدا نہیں ہو رہا ہے. ایک جماعت آئی صحابہ کرام کی، ایک جماعت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ نے ان کا حلیہ دیکھ کر پوچھا ما انتم، تم کون لوگ ہو؟ اچھے لگ رہے ہو، حلیے سے اچھے لگ رہے ہو، بھلے لگ رہے ہو، بتاؤ تم کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں. انہوں نے کہا 7 آدمی کی جماعت آئی، انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ ایمان دعوے کی چیز نہیں ہے، ایمان دلیل کی چیز ہے. تم ایمان والے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ آج ہم دلیل دے سکتے ہیں. تم ایمان والے ہو، آئیڈینٹی کارڈ پر، پاسپورٹ پر، اور جو راشن کارڈ پر اور ڈرائیونگ کارڈ پر یہ مسلمان کا نام ہے. کیا دلیل ہے؟ نماز میں نہیں ہیں، مسجد میں نہیں ہیں، تلاوت میں نہیں ہیں، بدنگاہی سے نہیں بچ پا رہے ہیں، جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں، سود میں لگے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہم ایمان والے ہیں. کیا خصلت ہے؟ ایمان اگر ہے، ایمان والے ہو تو ایمان تو خصلتوں سے، ایمان تو علامت. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو نیکی تجھے خوش کر دے، گناہ غمگین کر دے تو جان لے کہ تو مومن ہے. نیکی کر کے کتنی خوشی ہو رہی ہمیں، اور گناہ کرنے کے بعد کتنا دل غمگین ہو رہا. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. سوال ہے یہ، سوال یہ جواب ہے. نیکی تجھے خوش کر دے،
گناہ کیا کر دے؟ جی ٹوپی کہاں چلی گئی آپ کی؟ اڑ گئی کیا ہوا میں؟ نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تو کیا ہے؟ مومن ہے، مومن ہے۔ مومن کی پہچان نیکی پر خوشی اور برائی پر غمی سے ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا پکار کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان اخلاص ہے۔ ایمان کے بعد اگر اخلاص، عمل میں اخلاص نہیں ہے، ایمان کے بغیر عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا، ایمان کے بغیر عمل پر استقامت حاصل نہیں ہوگی، ایمان کے بغیر عمل پر اجر نہیں ملے گا، غیروں کو بدلہ ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ جب غیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل اس کو جلدی سے دے کے نمٹا دیں، اس کو دنیا دے دے، اس کو دنیا، ساری دنیا دے دے، لیکن اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ بدلہ تو ہے، اجر نہیں ہے۔ کام بڑا ہے، غیر کا کام بڑا ہے، کہیں ہاسپٹل بنا دیا، کہیں کسی کا مفت علاج کر دیا، کہیں سڑکیں بنا دیا، کہیں پانی کی سبیلیں لگا دیا، کہیں کسی کی شادی کر دیا، کہیں کوئی حادثہ ہوا، کوئی فساد ہوا تو لوگوں کو سامان دے دیا، گھر بنا کے دے دیا، اس کا بدلہ تو مل جائے گا، اجر نہیں ملے گا۔ اور جب کوئی مسلمان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل اس کو دینا نہیں ابھی۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے، ان کو تو وہ تو جیت گئے، ہم ہار گئے، کیا بات ہے، وہ تو سنسد میں، ہم تو سنسد سے بات، کیا بات ہے، ان کے پاس ایجنسی، ہمارے پاس ایجنسی نہیں، کیا بات ہے، وہ کنسٹرکشن میں، ہمارے پاس کنسٹرکشن، کیا بات ہے، ہم تو پاور لوم میں مندی میں ہیں، وہ بیٹھ کر وہاں کیا بولتے ہیں تاکات کا وہ کون سا ہاؤس ہے وہاں بمبئی میں، تابا کاٹا پہ بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہے ہیں، ہم غلامی کر رہے ہیں ان کی، پیسہ ہمارا لگا ہے، محنت ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ مسلمان بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ تھا، لیکن جب دعوت کی محنت کو چھوڑ دیا تو مسلمان غلام ہو گیا۔ مسلمان کیا ہو گیا؟ غلام ہو گیا، غلام ہو گیا۔ غلامی کرے، یہ غلامی کرے، اس نے محنت کو چھوڑا ہے تو اللہ نے اس کو غلامی پہ ڈالا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ جبرائیل اس کو دینا نہیں، یہ میرا بندہ ہے، اس کو دینا نہیں، دینا مانگنے سے بہت کم ہے، اس کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مکڑی کے جالے کے برابر نہیں ہے۔ جبرائیل اس کو دینا نہیں، اس کو ذرا اور مانگنے دو، اور مانگنے دو، اور مانگنے دو۔ اور ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ انتظار میں ہے اور مانگیں۔ تو ایمان کے بغیر کسی عمل پر اجر نہیں، ایمان کے بغیر کسی عمل پر اجر نہیں، ایمان کے بغیر کسی عمل پر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ ایمان کے بغیر اللہ کے وعدے، اللہ کے وعدوں کا تعلق ایمان سے ہے، اجر کا تعلق ایمان سے ہے۔ دین پر استقامت، استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ جزوی دین، اجزائے دین، ناقص دین، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کے لیے، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کے لیے۔ اگر پورے دین پر نہیں چل رہے ہیں تو دین پر، اور استقامت کہتے ہیں ہر حال میں اللہ کے امر کو پورا کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ تو بتلا دیجئے، آواز آ رہی باہر تک؟ آواز آ رہی بھائی؟ کہاں تک؟ وضو خانے تک آ رہی، وہیں بیٹھے رہو، آواز سنتے رہو، آگے نہیں مت بڑھو۔ ارے آگے بڑھو اللہ کے بندے، آواز تو باہر بھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب نہیں جہاں ابھی آپ قریب آ جائیں، درمیان میں جگہ خالی اس کو پر کر لیں، فرشتوں کی صحبت میں رہیں، فرشتے وہاں نہیں جائیں گے، فرشتے وہاں نہیں جائیں گے۔ استقامت پوچھا گیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت یہ تو بتلائیے کہ اس کام میں کام کرنے والوں کی استقامت کیا ہے؟ کام کرنے والوں کی استقامت کی حضرت فرمایا اس کام میں استقامت یہ ہے، اس کام کو کرتے کرتے کام کے اندر مر جانا استقامت ہے۔
اس کام میں لگنا استقامت نہیں ہے، اس کام میں مرنا استقامت ہے۔ کسی بھی کام کرنے والے کے استقامت کا فیصلہ، پیر پکڑ لو، کہاں جا رہے ہیں؟ بے ادبی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کام کرنے والے کی استقامت کا فیصلہ اس کی حیات میں نہیں ہوگا۔ کام کرنے والے کی استقامت کا فیصلہ اس کی موت کرے گی۔ آیا یہ کام میں مرا یا کام چھوڑ کر مرا، آیا یا مرکز کے ساتھ رہ کر مرا یا مرکز کو چھوڑ کر مرا۔ منتخب حدیث کے اندر ایک حدیث ہے، پڑھ لیجئے گا دعوت و تبلیغ میں۔ اگر کوئی شخص اپنے امیر کے اندر ایسی بات دیکھے جو اس کو ناگوار لگے تو اس پر صبر کر لے۔ اگر صبر بھی نہیں کیا اور مرنے سے پہلے اس ناگواری پر توبہ بھی نہیں کیا، اگر صبر نہیں کیے ہیں تو توبہ تو کر لیں، صبر نہیں کیے توبہ تو کر۔ اگر مرنے سے پہلے امیر کی نافرمانی پر توبہ نہیں کیا تو دنیا سے جہالت کی موت کے ساتھ جائے گا، دنیا سے جہالت کی موت۔ تو استقامت اسے کہتے ہیں کہ کام کرتے کرتے مر جانا استقامت ہے۔ بعض لوگ اس کام میں لگتے ہیں، اس کام کو کرتے ہیں، کرتے کرتے اس کام سے گزر جاتے ہیں، یہ کام ان کے لیے گزرگاہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کام میں لگتے ہیں، اس کام کو کرتے کرتے اس کام میں مر جاتے ہیں، یہ کام ان کے لیے آخری قیام گاہ بن جاتا ہے۔ گزرگاہ نہیں بنانا، اس کام کو آخری قیام گاہ بنانا ہے۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون تیار ہے آخری قیام گاہ بننے کے لیے؟ مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ ابھی معلوم پڑے گا مرنے کے تیار ہے، 4 مہینے میں نام ہی نہیں آتا، چلے میں نام ہی نہیں آتا۔ مرنے کے لیے تیار ہیں، چلے میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ امام صاحب نے بیان کیا جمعہ کے دن ایک مسجد میں، اور انہوں نے خوب ابھارا، خوب جذبات بنائے۔ ایک ملک کے، ظاہر سی بات ہے ملک میں ہمارے مسلمان بھائی جو پریشان ہیں، جو مسلمان بھائی ہمارے بے قصور ہیں، جذبات بنایا کہ جان اور مال کی قربانی کا جذبات بنایا، اور کہا تیار ہو جاؤ، جان اور مال اور ہتھیار کے ساتھ تیار ہو جاؤ، اگر اس ملک میں جانا ہوگا تو ہم تیار ہیں، پورا مجموعہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد دعا، اور دعا میں خوب روئے اور رلائے، اور جہاں دعا کے بعد دیکھا پیچھے تو 2/3 مجمع جمعہ کی سنت چھوڑ کے باہر گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا امام صاحب آپ تو بہت دور لے جا رہے تھے۔ کہاں لے جا رہے تھے؟ ایک ملک میں لے جا رہے تھے، اور وہاں کے لیے سارے کیا ابھی بولے نا انشاءاللہ جب مرنے کی، میں اسے مثال دے رہا ہوں۔ آپ تو بہت دور لے جا رہے تھے، یہ تو یہیں سے رہ گئے اور سنت موقدہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جو سنت موقدہ چھوڑ دیں گے وہ اپنی جان اور مال کو کیا قربان کریں گے؟ جو فرائض کو چھوڑ کر جلوس میں ہیں، ظہر میں چھوڑ کر جلوس میں ہیں، عصر کو چھوڑ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مغرب کو چھوڑ کر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، ان کی بھوک ہڑتال میں، ان کے جلوس میں کیا خیر ہے؟ ظہر نہیں ہے، عصر نہیں ہے، یہاں تو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی، اللہ کی مدد ساتھ لینے کی ضرورت تھی۔ اللہ کی مدد کے بغیر مخلوق سے مدد چاہ رہے ہیں۔ جب مخلوق سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جا تو جانے تیرا مخلوق، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ مخلوق کے حوالے کر دیتے، اسباب کے حوالے کر دیتے، حکام کے حوالے کر دیتے۔ استقامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 پر ایمان لائے۔ کنہوں نے کہا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جی ہے نا حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 15۔ آپ سنیے خصلتیں ہمارے اندر یہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، نئے نئے مسلمان ہوئے، صحابہ کی جماعت جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیا، مدینہ بلایا، مرکز بلایا کام سمجھانے کے لیے، تو وہ کام سمجھ چکے تھے۔ سنیے آپ، کہنے لگے ہمارے اندر ہم 5 پر ایمان لائے، 5 پر ایمان، اللہ پر،
ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اور رسولوں پر، ارے بولو تو صحیح، اگر بول دیں گے تو ایمان لانے بولنا چاہیے، رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، 5 پر ایمان لائے۔ اور 5 کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، 5 کے بارے میں، 5 اعمال کے بارے میں۔ کتنے اعمال کے بارے میں؟ لیکن ہمارے پاس صرف 4 ہی اعمال ہیں۔ پہلا عمل ہے ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، اس کو عمل میں شمار کیا ہے، ایمان کے سیکھنے کو عمل میں شمار کیا ہے۔ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، یہ ہمارا پہلا، ہم گواہی دیتے ہیں، بول ہیں صرف، ایمان کا تذکرہ ہی نہیں کہیں ہے۔ ہاں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی خیال آیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کی ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسرا عمل ہم نماز قائم کرتے ہیں، دوسرا عمل نماز، ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز قائم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، لیکن منافق نماز قائم کر نہیں سکتے، کیونکہ نماز کے قائم کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ نماز کے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے۔ اپنے نماز کو وہ قائم کرتے ہیں جو نماز ایمان بالغیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنی نماز کو وہ قائم کرتے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اپنی نماز کو وہ قائم کرتے ہیں جو نماز ایمان بالغیب کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے، جو بلکہ صحابی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو نماز قائم نہیں ہوگی، جو نماز قائم نہیں ہوگی، وہ نماز بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھ کر اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھ کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے نماز سفارشی بنتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے ہی نماز بد دعا کرتی ہے۔ سنیے، آپ نماز قائم کرتے ہیں، اگر نماز قائم ہوتی تو نگاہ صحیح ہوتی۔ اگر نماز قائم، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ساتھی کھانا کھلا رہے تھے، ایک پلیٹ میں سالن لے کے جا رہے تھے، پلیٹ میں سالن لے کے جا رہے تھے، سالن ڈھلک گیا، سالن ڈھلک گیا، سمجھتے ہیں ڈھلکنا، سالن ڈھلک گیا۔ حضرت نے کہا نماز صحیح کر، نماز صحیح کر۔ حضرت سالن گرا ہے، سالن گرا ہے اور آپ نماز، اس کا نماز، ابھی آپ کسی سے کہو، کسی پر نگاہ چلی جائے اور وہاں سے ایک تھپڑ ملے، کسی پر کیا جائے، اب ملتا ہے تھپڑ، کبھی جوتے سے ملتا ہے، کبھی چاہ سے، ایک تھپڑ مل جائے تو لوگ کہیں کہ نماز صحیح کر۔ ارے میں تھپڑ کھایا ہوں کسی محترمہ کا، اس کا تعلق نماز، اگر تیری نماز صحیح ہوتی تو نگاہ کو قابو میں رکھتا۔ عجیب بات فرماتے ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، سنیے پہلے سن لیجیے، فرمایا اگر تیری نماز صحیح ہوتی تو تیری نگاہ نماز میں صحیح ہوتی تو تیری نگاہ نماز کے باہر بھی صحیح ہوتی، تیری نگاہ سالن کے پیالے پہ صحیح ہوتی تو سالن نہ گرتا۔ فرماتے تھے نماز میں جو حصہ ناقص رہ جاتا ہے، نماز میں جسم کا 360 جوڑ کا جو حصہ ناقص رہ جاتا ہے، نماز کے باہر اسی حصے سے گناہ ہوتا ہے۔ سنیے غور سے، اسی حصے سے کیا ہو رہا ہے؟ گناہ ہو رہا ہے۔ آگے فرماتے تھے نماز میں جو حصہ ناقص رہ جاتا ہے، اسی حصے سے نماز کے باہر اسی حصے میں بیماری آتی ہے۔ ایڈز کی بیماری آئی معاشرت کے بگاڑ کی وجہ سے، ایڈز کی بیماری آئی کس کی وجہ سے؟ معاشرت کے بگاڑ کی وجہ سے۔ اگر نماز میں جسم کے اعضاء صحیح سالم ادا نہیں ہوتے تو نماز کے باہر یہ جسم کے اعضاء صحیح سالم نہیں رہیں گے۔
آنکھ غلط ہے نماز میں، آنکھ کی بیماری، سر غلط ہے دماغ میں، نماز میں دماغ کی بیماری، زبان غلط ہے، زبان کی بیماری، کان غلط ہے، کان کی بیماری، ہاتھ کا استعمال، کہونیوں کا استعمال، ٹکنوں کا استعمال، گھٹنوں کا استعمال، یہ جتنے جسم کے اعضاء ہیں اگر یہ ادا نہیں ہوں گے تو اسی حصے میں نماز کے باہر بیماری آئے گی۔ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کریں۔ اپنے گناہوں کی بدنگاہی ہو رہی ہے تو نماز میں آپ کی نگاہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کی نگاہ نماز میں صحیح ہوتی تو آپ کی نگاہ نماز کے باہر بھی صحیح ہوتی، آپ کی نگاہ کسی پرائی بہن پہ نہ ہوتی۔ اگر آپ کا کان نماز میں صحیح ہوتا تو باہر آپ کا کان موسیقی کے لیے تیار نہ ہوتا، غیبت کے لیے تیار نہ ہوتا۔ غیبت سن رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، جھگڑا سن رہا ہے، حرام سن رہا ہے۔ فرماتے تھے کہ آدمی حرام سے بچ نہیں پا رہا ہے، حرام سے بچ نہیں پا رہا ہے، زبان سے اوفو۔ آدمی حلال تو کما رہا ہے، حلال تو کما رہا ہے لیکن حرام سے نہیں بچ رہا ہے، کیونکہ اگر حلال تو کما رہا ہے لیکن حرام، تیرا دیکھنا حرام، تیرا سننا حرام، تیرا بولنا حرام، تیرا چلنا حرام، تیری سوچ حرام، تیری کیفیت حرام، یہ حرام ہے۔ اس لیے فرماتے تھے اللہ اکبر، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز قائم ہوگی تو نماز آدمی کو گناہوں سے بچا لے گی۔ نماز اللہ کے قرب کا، اگر کسی کو نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا تو دنیا میں کوئی عمل نہیں اللہ سے قریب کرنے کا۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے یہاں سفارشی ہے، نماز ہماری سفارش کرے گی، ٹھیک ہے؟ ہم نماز ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ تو نماز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں نہ ہوتا، دنیا سے اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا۔ مجھے دنیا میں صرف 3 کام پسند ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ 3 کام کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا پہلا کام اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، اگر یہ نہ ہوتا تو عمر دنیا میں نہ ہوتا، عمر اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا، اللہ کے راستے میں۔ اور ہم سواری پہ چلنے کو تیار نہیں، ہم سواری پہ چلنے کو تیار۔ اگر مسلمان دنیا میں اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہا ہے تو مسلمان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ صاحب بھائی آپ دیکھو اب نا، میں اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا۔ دوسری بات فرمائی اگر دیر دیر تک اس پیشانی کو سجدے کی حالت میں رکھنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں نہ ہوتا۔ عمر تو سجدہ کے لیے آیا ہے، عمر تو جو سجدہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں سجدہ بگاڑ دیتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے، سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے اور سجدے میں دل نہیں لگ رہا ہے، سجدہ بگاڑ رہا ہے۔ جو سجدہ بگاڑ رہا ہے اور جو نماز پڑھ کر سجدہ نہیں کر رہا ہے اس کو دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے؟ سنیے آپ، تیسرا کام فرمایا تیسرا کام فرمایا کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں چننا نہ ہوتا، اچھی اچھی باتیں سننا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں نہ ہوتا، اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا۔ جو تعلیم میں شریک نہیں ہوتے، جو تعلیم میں نہیں بیٹھتے، جو تعلیم میں بیٹھ کر اچھی اچھی بات نہیں چنتے، اس کو دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے؟ سنیے آپ، پہلا کام اگر دعوت نہ ہوتی تو عمر دنیا میں نہ ہوتا۔ دوسرا کام اگر عبادت نہ ہوتی تو عمر دنیا میں نہ ہوتا۔ اگر تعلیم نہ ہوتی، دعوت، بولتے جاؤ، دعوت، عبادت، تعلیم، 3 کام کے لیے مسلمان دنیا میں، جماعتوں کو روانگی میں ابھی بات کیا ہوگا ہمارے بھائی نے، ہمارا وقت اللہ کے راستے میں کس میں لگے؟ دعوت میں لگے۔ ہمارا وقت اس میں لگے، بولتے جاؤ، عبادت میں لگے۔ ہمارا وقت کس میں لگے؟ تعلیم میں لگے۔ اس کے علاوہ جو کچھ لگ رہا ہے وہ فراغت ہے۔
فراغت انسان کے گناہ کا دروازہ ہے، چاہے اللہ کے راستے میں ہوں، چاہے گھر پر ہوں، چاہے مقام پر ہوں، چاہے اللہ کے راستے میں ہوں، چاہے گھر پر ہوں، چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، چاہے ہمارے گھر والے کیوں نہ ہمارے ساتھ ہوں۔ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے اور ہمارے، یہ تین کام ہیں۔ جو کام ہمارے لیے ہے وہ کام ہمارے گھر والوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کام کس کے لیے ہے؟ نماز ہمارے لیے ہے، نماز ہمارے گھر والوں کے لیے ہے۔ دعوت ہمارے لیے ہے، دعوت ہمارے گھر والوں کے لیے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہمارے لیے ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا گھر والوں کے لیے ہے۔ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے، تعلیم کس کے لیے ہے؟ بولتے تو جائیے، تعلیم کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے۔ تعلیم کس کے لیے ہے؟ ہمارا وقت دعوت میں لگے، ہمارا وقت عبادت میں لگے، ہمارا وقت تعلیم میں۔ حضرت فرماتے ہیں ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ دعوت میں ہے، عبادت میں ہے، تعلیم میں ہے تو کہا جائے گا یہ دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے۔ آگے فرماتے تھے اگر یہ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، اور بولو سجدے میں ہے، اور قاعدے میں ہے، کس میں ہے؟ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قاعدے میں ہے، تو کہا جائے گا یہ نماز میں ہے۔ نہ رکوع میں ہے، نہ قیام میں ہے، نہ رکوع میں ہے، نہ سجدے میں ہے، نہ قاعدے میں ہے، تو کوئی اس کو نمازی نہیں کہے گا۔ کوئی اس کو نمازی کی پہچان قیام سے ہے، نمازی کی پہچان سجدے کی نشان سے ہے۔ کس سے پہچان ہے؟ نمازی کی پہچان کس سے ہے؟ سجدے کی نشان سے ہے۔ نمازی کی پہچان قیام سے ہے۔ لیکن حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں۔ میرٹھ ایک ضلع ہے، دہلی سے قریب، مغربی یو پی کا بڑا ضلع ہے۔ وہاں کے رہنے والے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ترجمان السنہ جیسے حضرت مولانا منظور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معروف الحدیث لکھی، حدیث کی کتاب، اسی طرح انہوں نے حدیث کی کتاب ترجمان السنہ لکھی ہے، جس کے جلد 2 میں کنتم خیر امتین کی تفسیر میں لکھا ہے۔ سنیے آپ، لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھتے نماز کے سجدے کرتے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک نماز پڑھتے، سننے آواز آ رہی ہے نا بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ کون پڑھیں گے نماز؟ ہاں پیچھے والے سن لیے، میں ہی جانا چاہ رہا تھا پیچھے والی آواز۔ مجھے بڑا اس کا افسوس ہوتا ہے، اتنا کلیجہ پھاڑ کے بات کرو، بعد میں کہتے ہیں آواز نہیں آئی۔ کل بیچارے انہوں نے کلیجہ پھاڑ کے مولانا بات کرے تو علماء میں کہاں میرا روڈ میں، اور بعد میں مولانا علماء نے کہا آواز ہی نہیں آئی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے نا، اس لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں، کیونکہ شیطان آواز پر حملہ کرتا ہے، اس پر بھی کر رہا ہے، اس پر بھی کر رہا ہے۔ جی ہاں، شیطان کے اس پر بھی حملے، اور اس پر دل پہ تھوڑی گلے بھائی، دل پہ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں دل میں کیا کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے، دل پہ نہیں گلے پہ، آواز نہ جائے، آواز۔ تو کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتے سجدہ کرتے کثرت سجدہ سے مراد نوافل کے سجدے ہیں، سجدے کی کثرت سے مراد نوافل کے سجدے ہیں، فرائض کے سجدے محدود ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہوگی آپ نے، ہم نے دعا پڑھی ہوگی، آپ جانیں اللہ جانے، تو اس میں مغرب کی نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ جی 6 سجدے ہیں، اور 2 رکعت سنت پڑھ کر بیٹھ گئے ہوں گے تو کتنے سجدے ہوئے؟ جی 8 سجدے ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے اوابین پڑھی ہوگی انہوں نے 12 سجدے اور کیے ہوں گے۔ جنہوں نے اوابین پڑھی ہوگی، اوابین کی نماز ایسی فضیلت کی نماز ہے، ہر سجدے پر 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ 6 رکعت میں 12 سجدے ہیں، اوابین 6 رکعت کی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے، اور بہت راجح قول ہے، اور اکثر اسی کو پسند کرتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل تو پڑھتے ہی ہیں،
2 رکعت نفل اوابین کی نیت سے پڑھ لیا تو آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نوافل کے سجدے 12 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ اور فرائض کے کتنے ہو گئے؟ تو فرائض کے سجدے محدود ہیں، نوافل کے سجدے کیا ہیں؟ لا محدود ہیں. تو نوافل کی کثرت سے اس کی پیشانی پر بولو تو صحیح، کس کا؟ سجدے کا. نماز کے بولے تو سجدے کا نشان ظاہر ہونے لگے. ماشاء اللہ کیا نور نظر آ رہا ہے، واہ واہ. وہ تو وہ بھی اور خوش ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم تو تہجد ہی پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارا نور زیادہ نظر آ رہا ہے. ایک آدمی روزہ رکھتے فرائض کے روزے 29 یا 30 ہیں. فرائض کے روزے محدود ہیں، نفلی روزے لامحدود ہیں. ہفتے کا 2 روزہ، مہینے کا ایام 20 کے روزے. تو کتنے ہو گئے مہینے میں؟ مہینے میں 4 ہفتے. مہینے میں کتنے؟ مہینے میں 4 ہفتے. تو 8 روزے وہ، اور 3 روزہ 11 روزہ ہر مہینے رکھ رہا ہے. تو ایک مہینے میں تو 30 رکھ رہا ہے، باقی ہر مہینے میں 11 رکھ رہا ہے. تو 29 سے 11 سے 11 میں تک ضرب کیجئے کتنا ہو گیا؟ 121 ہو گیا. 121. 121 یہ اور 29 وہ کتنے ہو گئے؟ 140 150 ہو گئے. 150 روزہ رکھا. ہم رکھ سکتے ہیں؟ 29 روزے میں جان نکل جاتی ہے. 29 میں اگر چاند نہ نکلا اتنا پریشان، اتنا عامر صاحب ملیشیا میں چاند ہوا. ارے توبہ توبہ، روزہ رکھا بمبئی کے چاند سے اور عید منانے کے چکر پڑا ملیشیا. تجھے ملیشیا سے کہہ لیتا نا امیر صاحب سعودیہ میں چاند ہوا کیا؟ امیر صاحب انڈونیشیا میں چاند ہوا. ایک روزہ رکھنے کے لیے نانی یاد آ جاتی ہے. تو اللہ کا فضل ہے، ایک روزے کی اللہ نے اور توفیق دے دی ہے. ایک روزے کی اللہ نے 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کا ایک دن اور موقع مل گیا ہے. کتنے لاکھ؟ کتنے؟ 10 لاکھ. تو ایک آدمی روزے کی کثرت سے روزہ رکھتے اس کے ہونٹوں سے خشکی ظاہر ہونے لگے، اور ایک تو بھی ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکا ہے. 150 روزہ رکھ رہا ہے. 150 روزہ کتنا؟ 150 روزہ رکھنے والا یعنی 150 دن یعنی 5 مہینہ. کتنا؟ 5 مہینہ روزے میں گزر رہا ہے. 5 مہینہ روزے میں گزر رہا ہے، لیکن یہ روزہ رکھ کر بھی ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. آگے فرماتے ہیں ایک آدمی زکوٰۃ وقت پر دے دے، زکوٰۃ پوری دے دے، زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے. اب تو زکوٰۃ پوری دیتے ہی نہیں. اب سنیے، زکوٰۃ وقت پر دے دے، زکوٰۃ پوری دے دے تو بھی اس کے ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوا. لوگ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے. حکم ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں نماز کو قائم کر، یہاں زکوٰۃ ادا کر. فرماتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. سنیے غور سے، سب تاجر لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سیٹ پاور لوم والے. ابھی یاد آ گئے، اللہ ہی لاتے ہیں، اللہ یاد دلاتے ہیں، ورنہ اپنے پاس کیا ہے. اللہ یاد دلائیں، لائیں زکوٰۃ. زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی جب تک مالدار مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ نہ پہنچائیں. سنیے، آپ کے یہاں آتے ہیں سفرا، ہمیں بتاتے ہیں پونا میں آ کر بھیونڈی جاتے ہیں تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں بعد میں آنا، آج میں بہت بزی ہوں. اور یہ سفیر بمبئی میں رہتے ہیں. 50 کلومیٹر آنا، 50 کلومیٹر جانا. اس کے جوتے گھس رہے ہیں، اس کے چپل گھس رہے ہیں. سیٹھ صاحب ملنے کو تیار نہیں ہیں. سنیے، آپ خبریں ملتی رہتی ہیں. حالانکہ سیٹھ صاحب کی ذمہ داری تھی بمبئی پہنچانے کی نہیں. بہار سے آئے ہیں، یو پی سے آئے ہیں، راجستھان سے آئے ہیں، بنگال سے آئے ہیں. یہ اپنی زکوٰۃ لے کر بنگال جاتے. اپنی زکوٰۃ لے کر کہاں جاتے؟ بنگال جاتے. اپنی زکوٰۃ لے کر
ہر بہار جاتے اپنی زکوٰۃ دے کر، آسام جاتے، آسام سے آیا ہے، بہار سے آیا ہے، منی پور سے آیا ہے، تریپورہ سے آیا ہے، ناگالینڈ سے آیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بعد میں آنا، آج سیٹھ صاحب نہیں ملیں گے۔ سنیے آپ غور سے، زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ہے، زکوٰۃ کی بقول مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب عجیب بات کہہ کے چلے گئے، بعد میں لوگوں سمجھ بھی نہیں سکے یہ کیا بول کے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ہے کہ امیر اپنی زکوٰۃ کو لے کر غریب کو ایسے در در پھر کر تلاش کرے جیسے ایک آدمی صحرا سے گزر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی تلاش کر رہا ہے۔ کریں گے ایسا؟ کرتے ہیں ایسا؟ سنیے آپ، یہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے۔ تیمم تو جائز اس وقت ہے جب پانی تلاش کرنے کے بعد، پانی علماء نے لکھا ہے اگر تلاش کیے بغیر تیمم کیا تو اس کا تیمم ادا نہیں ہوگا، اس تیمم سے نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر تیمم کر لیا اور پانی نظر آیا تو تیمم کیا ہوگا؟ برخاست ہوگا۔ اور تیمم اتنا کمزور ہے، مریضوں کے لیے ہے، صحت مندوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، دوسری نماز ادا نہیں کر سکتے۔ چلیے آپ، فرماتے تھے مولانا رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کے زمانے میں زکوٰۃ لینے کی ترتیب ایسی تھی جیسے بچوں کے آنکھ مچولی کا کھیل۔ سمجھتے ہیں آنکھ مچولی؟ کہاں کے ہیں؟ یو پی کے؟ ہاں، بہار کے تو آنکھ مچولی سمجھتے ہو گے۔ مہاراشٹر والے کہتے ہیں چھپا چھپائی، کیا بولتے ہیں مہاراشٹر والے؟ کیا بولتے ہیں؟ چھپا چھپائی، ترجمان رکھتے ہیں ہم اپنے پاس۔ یو پی والے بولتے ہیں کیا جی؟ آنکھ مچولی، ورنہ یہ سمجھیں گے یہ آنکھ مچولی آنکھ مار رہے ہیں، نہیں بھائی، آنکھ مچولی سنو آپ، آنکھ مچولی آنکھ مارنے کو نہیں کہتے، نے باہر جا کے شروع کر دیا آپ نے۔ آنکھ مچولی یہ ہے ایک بچے کے آنکھ پر پٹی ڈال دی جائے اور سارے بچے چھپ جائیں اور پٹی والے سے کہیں ہمیں تلاش کرو۔ کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ تلاش کر سکتا ہے؟ پریشان ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا۔ اس زمانے میں مالدار اپنی زکوٰۃ کو لے کر غربا کو تلاش کر، غربا ادھر چھپ رہا ہے، غربا ادھر چھپ رہا ہے، غربا عجیب مثال دیا کرتے تھے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ادھر چھپ رہا ہے ادھر چھپ رہا ہے۔ عمرہ تلاش میں ہے کہ غربا مل جائے تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اس زمانے میں عمرہ تلاش کرتے تھے، غربا چھپ جاتے تھے۔ زکوٰۃ جب مسلمان دے رہے تھے تو عمرہ تلاش کرتے تھے، غربا چھپ جاتے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے زکوٰۃ میں چوری کرنا، بقول حضرت کے مسلمانوں نے ٹیکس میں چوری کرتے کرتے زکوٰۃ میں چوری کرنے لگا ہے۔ سال بھر پلاٹ کے بیچنے کی فکر ہے، پلاٹی بہت ہوتی ہے منڈی میں، سال بھر گالا، کیا بولتے ہیں گالا کے بیچنے کی فکر ہے۔ کوئی بروکر کی تلاش میں ہے، بروکر مل جائے تو پلاٹ یہ گالا بیچ دیں گے۔ جہاں رمضان کا مہینہ آیا وہیں نانی یاد آ گئیں اور وہیں جان نکل گئی۔ کہتے ہیں پلاٹ بیٹے کے نام رکھ لیں گے، تو زکوٰۃ دینا ہے نا۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہاں، زکوٰۃ میں چوری کر رہا ہے، نماز میں چوری کر رہا ہے۔ نماز میں سب سے بدترین چور ہے جو نماز میں چوری کر۔ نماز میں کیا چوری؟ چوروں میں وہ چور، چوروں میں وہ چور بدترین چور ہے، چوروں میں وہ چور بدترین چور ہے جو نماز میں چوری کر لے۔ پوچھا صحابہ کرام نے نماز میں چوری کیا چیز ہے؟ نماز میں چوری یہ ہے رکوع میں چوری کر لیں، سجدے میں چوری کر لیں، قوما میں چوری ہو رہی ہے، جلسے میں چوری ہو رہی ہے، قوما میں چوری ہو رہی ہے۔ جلسہ بولے تو کیا باہر جلسے میں، مدرسے کے جلسے میں چوری ہو رہی ہے؟ ہاں، نوجوان کہنے لگا، نے پوچھا جلسہ جانتے ہو؟ کہا ہاں معلوم۔ میں نے کیا جلسہ؟ باہر جو جلوس نکلتا ہے اس کو جلسہ بولتے۔ یہاں بھی اگر بولے کہ یار یہ لوگ جلسے بھی چوری کر رہے ہیں، مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے نا، عجیب عجیب تبلیغ والے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، وہاں تو جلسے مال لگانے کی جگہ وہاں چوری کر رہے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ جب صحابہ کرام زکوٰۃ پوری ادا کر رہے تھے تو غیر صحابہ کرام کو ٹیکس لا کر دے رہے تھے۔ کیا دے رہے تھے؟ جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ
ٹیکس ہے. صحابہ جزیہ لیتے تھے, یہ پہنچاتے تھے جزیہ. جب مسلمان زکوٰۃ ادا کر رہا تھا تو غیر مسلم مسلمانوں کو ٹیکس لا کر جمع کر رہے تھے. اس زمانے میں مسلمان نے زکوٰۃ میں چوری کرنا شروع کر دیا تو غیروں کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. 2.5% میں چوری کیا 28% دے رہا ہے. سنیے آپ, 28%, 2.5% میں چوری کیا. پہلے تو ٹیکس میں چوری, انکم ٹیکس میں چوری کیا, سیل ٹیکس میں چوری کیا, جی ایس ٹی میں چوری کیا, بی ایس ٹی میں چوری کیا, سی ایس ٹی میں چوری کیا, بجلی کی بل میں چوری کیا. کیا کیا سناؤ, اللہ مجھے معاف فرمائے. چوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے. بل کم کرا رہا ہے. ریڈنگ میں دھوکہ دے رہا ہے. کیا کیا سناؤں آپ کو, رات ختم ہو جائے گی. جب سے مسلمانوں نے ٹیکس میں چوری کرتے کرتے زکوٰۃ میں چوری کرنے لگے, 2.5% بچانے لگے, اللہ نے 28% کا نظام شروع کر دیا. قانون کس نے بنایا ہے؟ کوئی قانون زمین پر اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا. خواہ مخواہ ہم لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں, خواہ مخواہ ہم اغیار کو الزام دے رہے ہیں, خواہ مخواہ ہم حکام کو الزام دے رہے ہیں. اغیار کو تو اللہ نے جانور کہا, اور اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانور نہیں, جانور تو جانور ہیں, ان کو انعام کہا, یہ اس سے بھی بدتر ہیں. جانور سے قانون بنے گا؟ قانون کون بناتا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. مسلمان کے زکوٰۃ چوری دینے کی وجہ سے اللہ نے غیروں کو ذریعہ بنایا ہے. اس زمانے میں جب مسلمان زکوٰۃ کو چوری کرنے لگا, زکوٰۃ بچانے لگا, تو ترتیب بدل گئی. اس زمانے میں عمرا چھپ رہے ہیں, غربا تلاش کر رہے ہیں. فلاں سیٹھ صاحب کا گوڈاؤن کہاں ہے, فلاں سیٹھ صاحب کا پاور لوم کہاں ہے, فلاں سیٹھ صاحب کی آفس کہاں, گھر کہاں ہے. صبح سے شام تک بیچارے سفیر پریشان ہیں, سیٹھ صاحب کا پتہ. غربا تلاش کر رہے ہیں, عمرا چھپ رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ سیٹھ چھپ رہے ہیں, اندر کی آفس میں بیٹھ رہے ہیں, موبائل کو سوئچ آف کر رہے ہیں وقت, اور اپنے نوکروں سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میٹنگ چل رہی ہے, ارجنٹ میٹنگ چل رہی ہے, زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ہے. زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ہے. کون چھپ رہا ہے؟ کون چھپ رہا ہے؟ عمرا. کون چھپ رہا ہے؟ عمرا. کون تلاش کر رہا ہے؟ سنیے آگے, علماء نے لکھا ہے جب عمرا چھپیں گے, عمرا زکوٰۃ کو لے کر نہیں پھریں گے تو عمرہ کے مال سے برکت نکل جائے گی. اور جب غربا نہیں چھپیں, عجیب بات سنیے آپ, جب غربا نہیں چھپیں گے, غربا عمرہ کے یہاں چکر لگائیں گے تو ان کے فقر میں اضافہ ہوگا. 2 نقصان ہو رہا ہے, 2 نقصان ہو رہا ہے. چھپنے کا 2 نقصان ہو رہا ہے. ایک, عمرہ کے مال سے برکت. حالانکہ زکوٰۃ میں اللہ کے 3 وعدے, زکوٰۃ میں طہارت ہے, زکوٰۃ میں برکت ہے, زکوٰۃ میں مال کی حفاظت ہے. اب اس کا مال نہ برکت دے رہا ہے, اس کا مال نہ پاک ہو رہا ہے, اس کا مال محفوظ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کا مال لوگ کھا رہے ہیں, پارٹی لے کے جا رہی ہے, پارٹی پیسہ واپس نہیں کر رہی ہے. اس نے زکوٰۃ میں کمی کیا ہے, اس نے عمرہ کو, غربا کو پریشان کیا. غربا ان کے پاس آ رہے ہیں اور یہ غربا کے پاس نہیں. اگر یہ غربا کے پاس جاتے, ان کے مال میں برکت ہوتی اور غربا کے فقر کو اللہ ختم کر دیتا. عجیب عجیب بات. غربا کے فقر کو اللہ کیا کرتا؟ غربا فقر کو چھپاتے, عمرہ غربا کو تلاش کرتے. غربا فقر کو چھپاتے, عمرہ کس کو تلاش کرتے؟ غربا کو تلاش کرتے. تو عمرہ کے تلاش کرنے سے, ان کی مجاہدے سے, ان کی قربانی سے اللہ ان کے مال کی طہارت, مال کی حفاظت, مال میں برکت دیتے. اور غربا سوال نہیں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, اگر سارے کے سارے مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی پر آ جائیں تو دنیا میں کوئی سائل نظر نہ آئے. بیٹھے ہوں گے مسجد کے باہر. اس کا مطلب زکوٰۃ میں چوری خوب ہو رہی ہے, خوب چوری ہو رہی ہے. اگر سارے کے سارے مسلمان جس پہ زکوٰۃ واجب ہے, اگر صدقہ واجبہ, جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں, صدقہ واجبہ
وہ صدقہ جو واجب ہے. ایک صدقہ واجبہ ہے, ایک صدقہ نافلہ ہے. ایک صدقہ واجبہ ہے جو فرض ہے, صدقہ نافلہ فرض نہیں ہے. صدقہ واجبہ اگر ادا ہوتی تو دنیا میں کوئی سائل نظر نہیں آتا. آگے فرماتے تھے اگر مسلمان اپنی بچیوں کے نکاح کو سنت کے مطابق کریں, اپنی بچیوں کے نکاح کو سنت کے مطابق کریں تو دنیا میں کوئی بچی بغیر نکاح کے نہ رہے. آج بچیاں بغیر نکاح کے ہیں اور نکاح مشکل ہو گیا ہے, زنا آسان ہو گیا ہے, اس لیے کہ مالدار اپنی بچیوں کی شادیوں پر خوب لٹا رہے ہیں, مندی کے نام پر بھی لٹا رہے ہیں. دیکھو جا کر آپ طیب مسجد کے سامنے جو سارے بنے ہوئے حال دیکھو کیا حال ہے. بڑا فخر کرتے ہیں 2000 آدمی کھائے, 2500 آدمی کھائے, اچھا 2000 کھلا. ان کو تو سوچو, حضرت کے پاس ایک صاحب نے خط لکھا, یاد آ گئی بات. حضرت سے مراد کون؟ حضرت جی حضرت مولانا سعد صاحب نظام الدین. ایک صاحب انگلینڈ سے خط لکھے, حضرت میرے بیٹے کا نکاح ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ میں نکاح ہو. کہاں ہو؟ بیت اللہ میں نکاح ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ نکاح آپ پڑھائیں, اور میں پوری خاندان کے ساتھ میں لندن سے فلائٹ سے جدہ آ رہا ہوں, اور آپ اپنی پوری جماعت کے ساتھ, پوری جماعت کے ساتھ دہلی سے جدہ آئیے, میں ٹکٹ بھیج دیتا ہوں. حضرت نے کہا جواب لکھو, جواب لکھو. اسے کہو نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے, بیت اللہ میں کرنا سنت نہیں ہے. بیت اللہ ہی میں کرنا سنت نہیں ہے. اگر اللہ کسی کو موقع دے تو کرے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن تم لندن سے پوری فیملی کے ساتھ لاکھوں کروڑوں روپے کا ٹکٹ بنا کر جدہ ہوگے, اور میں لاکھوں کروڑوں روپیہ ٹکٹ بنا کر, ہماری جماعت کہاں آئے گی؟ ایسے کروڑوں روپیہ ضائع ہوں گے. تم نکاح وہیں کر لو, اپنی مسجد میں کر لو. اور جو تم یہ کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہو کس میں؟ اب تو شادی ہوتی بھمنڈی میں, یو پی والوں کو فلائٹ کا ٹکٹ دیا جاتا ہے. سنیے, میں ایسا نہیں بولتا, آپ کا ٹکٹ ہم کنفرم کرتے ہیں. آپ کا ٹکٹ ایک صاحب کہنے لگے, اعظم گڑھ کے لوگ سنگاپور میں بہت ہیں, تو سنگاپور کا ایک ساتھی ہمارا تعلقات والا مجھ سے کہنے لگا بمبئی میں اب نام نہیں لوں گا, بمبئی میں ایک صاحب کے, ایک مالدار صاحب کے یہاں شادی ہے, انہوں نے فون کیا ہے میں آپ کا ٹکٹ سنگاپور سے ٹو بمبئی اور بمبئی ٹو سنگاپور بنا دیتا ہوں, آپ ہمارے نکاح میں شرکت کی. ارے عبدالعلیم بھائی سنیے, آپ مزے کی بات ہے. کہاں؟ سنگاپور ٹو بمبئی, بمبئی ٹو کتنا کرایہ لگے گا ایک آدمی؟ کتنا؟ 50,000 لگے گا. شادی یہاں ہو رہی ہے, پاگلوں کی طرح یو پی سے لٹک لٹک یار. کیا بول, بھائی کی یہاں شادی ہے, بھائی کا کارڈ آیا ہے. اچھا بھائی کا کارڈ, غریب بلائے تو نہ جائیں, بھائی بلائیں تو جائیں. بھائی کی شادی کے لیے سارے پروگرام کینسل ہو گئے, بھائی کی شادی کے لیے ٹرین میں 5 نماز قربان کر کے آ گئے. شرم نہیں آتی, نہ بھائی کو شرم, نہ آنے والوں کو شرم آ رہی ہے. ماننے والا آدمی تھا, حضرت کا عاشق تھا, انگلینڈ میں رہنے والا. کہا حضرت آپ کی بات پر عمل کروں گا. کچھ مہینے کے بعد خط لکھا, حضرت 100 نکاح ہم کر چکے ہیں, اس پیسے میں سے 100 نکاح کر چکے ہیں, اور ابھی سینکڑوں نکاح اور ہو سکتے ہیں, ہم کر رہے ہیں, ہم بچیاں تلاش کر رہے ہیں. سوچو آپ امت کہاں جا رہی ہے. بس میرے بیٹی کی شادی اکلوتا ہے, آخری ہے, بڑے محنت سے پیدا ہوا ہے, بڑی کوشش سے پیدا ہوا ہے, اجمیر جا کر پیدا ہوا ہے. اگر مسلمان اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق لائیں, نکاح سنت والا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مال کم خرچ ہو. ولیمے کے نام پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے, نام ولیمہ ہے. ہمارے پونا میں ایک سامنے بیٹے کا ولیمہ کیا, 85 آئٹم. کتنا؟ مجھے معلوم پڑا
تو میں نے کہا بھائی اتنے آئٹم یہ کیوں کریں؟ کہتے لگے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے۔ میں نے کہا انکم ٹیکس سے تو بچ جائیں گے، اللہ کی عدالت سے نہیں بچیں گے، صاف بات ہے۔ اسراف حرام ہے، اسراف حرام ہے، حرام سے بچ نہیں سکتے آپ۔ انکم ٹیکس سے تو بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے۔ ہوا کیا؟ شادی کر دیا، شادی کر دیا۔ باپ کی بے وصولی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے، اولاد کی بے وصولی باپ کو بھگتنی پڑتی ہے۔ باپ نے بے وصولی کیا، باپ نے بے وصولی کیا اولاد کے لیے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا، وہ غریب پریوار کو، غریب فیملی کو تکلیف پہنچایا، غریب جو ہے غریب کو رلایا، غریب کو تکلیف پہنچایا۔ شادی ہو گئی، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، نکلا پونا سے دوپہر میں لوناولا لنچ کے لیے۔ سنو، میں ایسا یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بس کہہ رہا ہوں کہ ڈریے آپ، ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گاڑی لیا، اماں سے پیسہ لیا، ایک موٹر سائیکل آتی تھی دوکاتی، کیا آتی تھی جی؟ کہاں کی؟ اٹلی کی، 1000 یا 1200 کی، 1200 سی سی کی کیا ہے موٹر سائیکل لیا، اماں نے پیسہ دے دیا، گئے لوناولا، پارٹی میں شریک ہو گئے۔ لوناولا قریب ہے، لوناولا میں قریب دوستوں کے ساتھ اپنا پارٹی ووٹی میں رہے، واپس آ رہے تھے، واپسی میں راستے میں ایک تلے گاؤں پڑتا ہے، اسپیڈ بہت، اسپیڈ 1000 سی سی والی اسپیڈ، اور روڈ ہمارا 50 سی سی والا، روڈ 50 سی سی والا، اور گاڑی 1000 سی سی، اسپیڈ 1000 سی سی کی روڈ۔ جب راستے میں چل رہے تھے، شارٹ ٹرن آ گیا، شارٹ کیا آ گیا؟ ٹرن آ گیا۔ انہوں نے لیا بریک، ایمرجنسی بریک لیا، سارے حفاظتی لباس، سر بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، پنجہ بھی، گھٹنا بھی، سارے کیا بولتے ہیں کٹس، کیا بولتے ہیں انگریزی میں، کیا بولتے ہیں آپ کیا بتائیں گے نوجوانوں؟ کٹس، ساری ڈرائیونگ کٹس، ساری سیکورٹی کٹس۔ بریک لیا، گاڑی پلٹا کھائی، سر ڈیوائیڈر پر پڑا۔ کسے پڑا؟ سر ڈیوائیڈر پر پڑا، ہیلمٹ کے ساتھ، ہیلمٹ کے سر میں ایسا زخم آیا، سالوں ہاسپٹل میں رہے، کروڑوں خرچ کیا، لائے لیلاوتی، کہاں ہے لیلا؟ کہاں ہے؟ مادرا میں۔ آپ بمبئی جانتے ہیں نا، مادرا میں، میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی کیا ہے بیچارہ اورنگ آباد، آپ بتاؤ نا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مادرا میں۔ 1 گھنٹے کا 1 لاکھ روپیہ چارج کر رہا تھا، 1 گھنٹے کا۔ بچاؤ انکم ٹیکس، بچاؤ انکم۔ میں کسی کو بددعا نہیں کر رہا ہوں، میں تو ڈر رہا ہوں۔ امت کہاں جا رہی ہے؟ امت سمجھے کیا ہو رہا ہے۔ باپ کی بے وصولی سے بیٹا تڑپ رہا ہے، ہوش نہیں آیا، بات نہیں کر سکا، سالوں گزر گیا۔ 1 گھنٹے پر کتنا؟ 1 لاکھ۔ امریکہ کا ڈاکٹر، سنگاپور کا ڈاکٹر، جاپان کا ڈاکٹر، آؤ۔ انتقال ہوا، کئی سالوں کے بعد انتقال ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا، گھر والی اس کی بیوی کو بتایا نہیں کہ انتقال ہو گیا، اس کو نہلا کر کفنا کر تیار کیا، تو بیوی سے کہا آؤ دیکھ لو، تو بیوی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اتنی بڑی خبر بغیر اطلاع کہ اگر کسی کو جنازے میں لے کر آؤ، تو بیوی تو ہو گئی پاگل۔ بیوی کیا ہو گئی؟ وہ تو چلے گئے، یہ پاگل، یہ نوٹنکی ہے، کھلواڑ ہے۔ کرو شو بازی، اللہ مجھے معاف فرما، میں سناؤں گا تو آپ بولے کہ کیا کیا سنا تھا۔ بمبئی کی شادی سنگاپور میں طے ہوئی، بس یہاں کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ بمبئی کی شادی کہاں طے ہوئی؟ سنگاپور میں۔ بولے کہاں سے خبر لاتا ہے؟ سنگاپور گیا تو سنگاپور والے بتلا رہے تھے مجھ کو، آسٹریلیا سے آ رہا، سنگاپور رکا، تو کچھ لوگ ہیں ہمارے جاننے والے، تو بتا رہے بمبئی کی شادی سنگاپور میں طے ہوئی۔ منگنی میں ایک قیمتی گاڑی دی گئی لڑکے کو۔ سنیے آپ، میں سنا رہا ہوں تاکہ عبرت حاصل کرنا چاہیے ہمیں۔ منگنی میں ایک قیمتی گاڑی، ابھی منگنی ہو رہی ہے، اور سینکڑوں لوگ یہاں سے منگنی کے نام پر
سنگاپور ایئر لائن پر بیٹھ کر سنگاپور جا کر دعوت کھا رہے ہیں. کتنا خرچ کیا ہوگا؟ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا. بعد میں رشتہ ٹوٹ گیا, منگنی ٹوٹ گئی. سنیں آپ, منگنی, لڑکی کی شادی تو ہو گئی ہوگی مجھے نہیں معلوم, لیکن لڑکے کو دیکھا 40 سال کا ہو گیا, آج تک رشتہ نہیں ہوا. سنگاپور کے بڑے آدمی کا بیٹا جس کے انکم ٹیکس کا چرچا پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, بس سمجھنے والے سمجھ رہے ہو, جو اس علاقے کو سمجھ گئے. سنگاپور کا, اگر سنگاپور میں 5 آدمی بڑے ہوں گے تو اس میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. اس کے مال میں ایشیا کا سب سے بڑا مال ہے, ایشیا کا سب سے بڑا مال ہے. یہ ساری چیز ہونے کے باوجود اللہ نے ناراضگی, نکاح توڑا, نکاح نہیں منگنی توڑا, اور منگنی توڑنے کے بعد 40 سال کی عمر ہو گئی, آج تک نکاح نہیں ہوا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, کہو آمین, معاف فرمائے, معاف فرمائے. یہ زکوٰۃ کا حال ہے. ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں. 5 خصلتیں ہماری اندر یہ ہے جو زمانے جاہلیت سے ہے. اگر آپ کہیں تو باقی رکھیں, آپ کہیں تو ختم کر دیں. پوچھا 5 زمانے جاہلیت سے کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے اندر صبر ہے. ہمارے اندر کب؟ زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں صبر ہے, اور ہمارے اندر شکر ہے. صبر آدھا ایمان ہے, شکر اس کو پورا کر دیتا ہے. ہمارے اندر صبر کہتے ہیں, صبر کہتے ہیں ہر حال میں عمل کرنے کو صبر کہتے ہیں. ہر حال میں عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ذریعے, صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. علماء نے یہاں لکھا ہے صبر سے مراد طہارت بھی ہے, طہارت بھی ہے, اس لیے کہ نماز اس کی کمال درجے کو پہنچے گی جس کی طہارت کمال درجے کی ہوگی. طہارت کمال درجے پر پہنچے گی جب طہارت سنت پر ہوگی. منافقین مدینہ کہتے تھے اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ کے نبی کو استنجا کرنے کے اور پاک رہنے کی, اس کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو نماز پڑھنا ہوگا پڑھ لے گا. علماء نے لکھا ہے جو طہارت نہیں چاہتے وہ نماز نہیں. مشرکین مکہ کو نماز نہیں پڑھنا تھا, اسے انہوں نے طہارت پر اعتراض کیا. وضو طہارت پر موقوف ہے, طہارت سنت پر موقوف ہے, نماز وضو پر موقوف ہے, نماز وضو پر موقوف ہے, وضو طہارت پر موقوف ہے. مسلمان پاک صاف رہتا ہے. مسلمان کیسا رہتا ہے؟ پاک صاف رہتا ہے. ایک صحابی کو جیل ہوئی دعوت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ دعوت کی وجہ سے جیل ہوئی. جب جیل میں گئے تو غسل کی حاجت پیش آ گئی, غسل کی حاجت پیش آ گئی. صحابی پریشان ہو گئے, میں ناپاک نہیں رہ سکتا, جیلر صاحب مجھے پانی دے دیجئے, مجھے پاک ہونا ہے. جیلر صاحب بھی ناپاک ہیں تو آپ کو بھی ناپاک دیکھنا چاہتے ہیں. جیلر صاحب کیا ہیں؟ ناپاک ہیں. تو ناپاک آدمی کیا دیکھے گا؟ کون چاہتا ہے کہ آپ پاک ہو جائیں؟ آپ بھی نہیں چاہتے کہ ہم پاک ہو جائیں, لوگ بھی نہیں چاہتے کہ آپ, سنیے آپ, جیلر نے کہا پانی پینے کا ملے گا, پانی غسل کا نہیں ملے گا. سنیے شرارت, پانی کس کو ملے گا؟ پانی غسل کو ملے, پانی پینے کو ملے گا, پانی غسل کو نہیں ملے گا. صحابی نے کہا جیلر صاحب چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ پانی پینے کا دے دیجئے, بس گزارش یہ ہے آج تو دینے والے کھانے کے ساتھ. بولے ہاں آج کھانے کے ساتھ آج کا پانی دیں گے. کہا کل بھی دینے والے؟ کہا ہاں کل بھی دیں گے. جیلر صاحب کل کا پانی آج دے دیجئے. سنیے آپ, کل کا پانی, میں 2 دن پیاسا رہ سکتا ہوں, 2 دن بھوکا رہ سکتا ہوں, نماز برداشت نہیں کر سکتا. مجھے نماز پڑھنی ہے. مجھے کیا پڑھنی ہے؟
آپ سنیے، غور کیجئے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جیلن نے کہا نہیں، کل کا پانی کل، کل کا پانی کل، آج کا پانی آج۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کا کیا کہیں گے، اللہ کا جی جوش میں آیا، اور اللہ نے بادل کو حکم دیا، بادل میرا ایک بندہ پاک ہو کر میرے سامنے سجدہ کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ شریر آدمی اس کو سجدے سے روک رہا ہے، اس کو ناپاک کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ زمین پاک ہے، اس پر بیٹھنے والے بھی پاک ہوں، سجدہ کرنے والی زمین سجدے کی ہے، یہ زمین پاک ہے، یہ زمین تیمم کے لیے ہے، یہ زمین سجدے کے لیے ہے۔ اللہ نے بادل کو حکم دیا، بادل جا۔ اب تو یو پی کا یہ حال ہے، بادل آتا ہے، بادل چلا جاتا ہے۔ بادل آیا بھیونڈی میں، بارش ہو رہی تلوجا میں، یہ بات کیا بات ہو گئی؟ بادل بہت خوش ہو گئے، بادل آ رہا ہے، بادل آ رہا ہے، اور بادل یو پی سے گزر جا رہا ہے۔ استسقاء کی نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی ہے۔ استسقاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی مسلمان کے لیے بادل نہیں آ رہا ہے۔ وہاں ایک بندے کی پاکی کے لیے، ایک بندے کی نماز پر، اس کی استقامت کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے جیل میں ایک آدمی کے لیے بادل آیا ہے۔ آج پوری جماعت میدان میں جا کر استسقاء کی نماز پڑھ رہی ہے، لیکن بادل نہیں آ رہا ہے، بارش نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ان کو استسقاء تو یاد آئی، لیکن ان کو فجر کی نماز یاد نہیں آتی ہے۔ سنیے آپ، میں کیا بتاؤں، بادل آیا ہے، کہاں آیا ہے؟ جیل میں بادل آیا ہے، بادل برسا ہے، صحابی نے غسل کیا ہے، صحابی نے غسل کیا ہے، پانی کو جمع کیا ہے۔ آپ سوچ اندازہ لگو اس کے لیے۔ بھائی دیکھو، اذان کہیں ہو رہی ہے، آج تو بہت کچھ تھی، لیکن آگے اور بھی تقاضے ہیں۔ یہ ساری بات زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ نکلنا اللہ کا امر ہے، اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے امر کی وجہ سے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ کی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ علماء نے لکھا ہے یہاں نکلنا اللہ کا امر ہے۔ ہم نماز کو اللہ کا امر یقین کرتے ہیں، زکوٰۃ کو اللہ کا امر یقین کرتے ہیں، حج کو اللہ کا امر یقین کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کو اللہ کا امر کیوں یقین نہیں کرتے؟ اللہ کا امر ہے، نہ نکلنا گناہ ہے، نکلنا امر ہے، امر کو چھوڑ دینا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں امام علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ فرماتے ہیں امام علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی سے کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، وہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد تو لوگ جانا شروع کر دیں، ابھی تک مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے، وہ یہ کہہ دے آج نہیں کل چلا جاؤں گا، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے۔ کیا کہہ دیں؟ آج نہیں کل چلا جاؤں گا۔ ایک دن کی تاخیر پر وہ سزا ملنے والی ہے جو صحابہ کو زمانے میں اللہ کے راستے میں جانے سے رہ گئے، حالانکہ انتظام تھا لیکن اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت کعب بن مالک کا واقعہ، ان کے ساتھیوں کا واقعہ جو تبوک میں پیش آیا، تفصیلی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں امام علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک سبق دے دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا یہ اللہ کا موجب عذاب ہے۔ موجب کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ سننے لگو کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی جان جا رہی ہے، اس راستے میں نکلنے والوں، جان دینا نہیں ہے بھائی، جان تو قدرت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جان کی خبر آ رہی ہے۔ جب یہ سننے لگو کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی اموات کی خبریں سننے لگو، کسی خبریں؟ اموات کی خبریں سننے لگو، تو اب انتظار کرو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ اپنے دین کو ادیان باطلہ پر غالب کر دیں گے۔ کہاں؟
فرماتے تھے مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے راستے میں نکلو شہادت کے جذبے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اس راستے میں 7 مرتبہ مرنے کی تمنا ظاہر کیا ہے، میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر اللہ کے راستے میں نکلوں شہید ہو جاؤں۔ جس راستے میں آپ 7 مرتبہ شہید ہونے کو تیار ہیں، اس راستے میں ہم شہادت کا جذبہ لے کر پھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، کیا مانگے گا؟ 10 بائی 10 میں رہنے والا، دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مل گئی، کیا مانگے گا؟ باری تعالیٰ بار بار فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ علماء نے عجیب تفسیر لکھی ہے، تدعون سے مراد صرف وعدہ نہیں ہے، بلکہ بندہ جس چیز کی دعویٰ خود ہی کو کر بلند ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے، بتا اللہ پوچھیں گے میرے بندے مانگ کیا مانگا؟ بار بار پوچھنے کے بعد اس کی دماغ کی رگ جو ہے جاگے گی، سلگے گی، کہے گا اے باری تعالیٰ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ایک بار دنیا میں بھیج دے، تاکہ دوبارہ آپ کے راستے میں چلہ نہیں، 3 چلہ نہیں، سال 2 سال نہیں، آپ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے آ جاؤں۔ نہ روزے کی تمنا، نہ حج کی تمنا، نہ عمرے کی تمنا، نہ نماز کی تمنا، نہ عمرے کی تمنا، اور نہ اور کسی تہجد کی تمنا۔ تمنا وہی ہے جو اللہ کے نبی کی تمنا دنیا میں تھی، جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کی تمنا یہی ہوگی، یہی ہوگی۔ تو واپس آئے گا کیا؟ تمنا وہی ہے جو اللہ کے نبی کی تمنا ہے، میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر اللہ کے راستے۔ جماعت چلی، نظام الدین آخری بات ہے، بس آپ لوگ بھی سوچیں گے آخری بات ہے، لیکن تشکیل ہے، تشکیل میں ساتھ دینا ہے، پورا کام ہونا چاہیے، بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے مجمع آیا ہے۔ اگر تھوڑی سی اجلت سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ کے ہم جواب کیا دیں گے؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تشکیل پہ آ گئے، حالانکہ کل ہم نے 10:10 پہ نماز پڑھی میرا روڈ میں۔ کتنے بجے؟ کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ بے چین ہو گئے، کتنا ٹائم ہو گیا؟ پرسوں بیٹھے کہاں ہیں؟ پٹیل صاحب کہاں ہیں؟ پٹیل صاحب کہاں ہیں؟ پرسوں ہم نے کہاں، کون جگہ تھی؟ پال گھر میں نماز کب پڑھی ہے؟ 10:10 میں۔ نرسوں ہم نے نالا سپارہ میں نماز پڑھی ہے 10:05 میں یا 10 منٹ، لیکن آج نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آپ کے اندر صبر نہیں۔ کہنا تو بہت کچھ تھا، بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے اس میں جانیں لگی ہیں، وقت لگا ہے، نیندیں قربان ہوئی ہیں، پیسے خرچ ہوئے ہیں، گاڑیاں لگی ہیں، لوگوں کو جا جا کر اٹھا کے لایا گیا، خالی کھیل تماشا بیان سنا کے بھیج دینے کا نہیں، تشکیل ہے، تشکیل کو لانا ضروری ہے۔ سنیے، آپ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز 11:30 بجے پڑھتے تھے، 11:45 بجے پڑھتے تھے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ ہمیں بھی بھیمنڈی سے باہر جانا ہے، ہماری بھی اپنی جان کی حفاظت کرنا، باہر نکل کر ہماری پٹائی ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ جماعت نکلی، آخری بات چل رہی، جماعت نکلی کہاں سے؟ نظام الدین سے جماعت چلی اللہ کے راستے میں۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں ورنہ بعض لوگ مغالطے کے شکار۔ ابن ماجہ کی روایت، راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو جماعت یا جو فرد سمندر کا سفر کرے، اگر سمندری سفر میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ فرشتے کو نہیں بھیجتے، اللہ خود اپنے ہاتھ سے قبض کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل رہنے والے، اعظم گڑھ کے تھے، بعد میں الہ آباد چلے گئے، بمبئی کے فاتح بنے۔ بمبئی کی بدعت کو ختم کرنے میں یہ دونوں بزرگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ جی بولی گئے نام، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے، سفر میں تھے، دریا میں تھے، انتقال ہو گیا۔ جنت المعلا، جنت البقیع کے ٹرسٹیان نے بہت کوشش کیا،
حضرت کو یہاں، حالانکہ خوش قسمت وہ ہے جو جنت المالا میں تدفین ہو، جس کی تدفین ہو جائے، جنت البقیع میں تدفین ہونے والے اللہ کے نبی کی بشارت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خدام نے کہا حضرت کی یہی وصیت تھی، خدام نے کہا حضرت کی یہی وصیت تھی، اگر میرا انتقال کہاں ہو جائے؟ سمندر میں ہو جائے تو میری لاش کو سمندر میں ڈال دینا۔ سنیے آپ، جماعت چلی، انڈونیشیا گئی، انڈونیشیا میں کام کرتی رہی، کام کرتے کرتے وہاں 18,000 جزیرے ہیں، کتنے جزیرے ہیں؟ 18,000 آئی لینڈ ہیں۔ ایک آئی لینڈ سے کچھ لوگ آئے، ہمارے یہاں ایک اجتماع ہے، اگر آپ کی جماعت چل کے کام کر لے تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن ہمارے یہاں نہ جانے کے لیے ہوائی جہاز ہے نہ پانی کا جہاز ہے، ہمارے یہاں کشتی جاتی ہے، کشتی 12 گھنٹہ لے گی، جا سکتے ہیں؟ کشتی 12 گھنٹہ تیار ہیں، وہ تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، سمندر کا سفر ملے، ہاں ہاں تیار ہے چلیے، کشتی پہ سوار ہوئے، سوار ہوتے ہی تعلیم کا حلقہ لگا، 12 گھنٹے کا سفر ہے جماعت اللہ کے راستے میں۔ سب سے پہلا کام کیا کر لیا؟ جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا چولہا سلگا لیا، جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹی جماعت بنا کر ملاقات کے لیے بستی میں بھیج دیا اور اپنا تعلیم کا حلقہ قائم کر دیا۔ اس نے تبلیغ کا جھنڈا گاڑ دیا، تبلیغ کا جھنڈا گڑ جائے گا، انجے والے پنجے والے سب تبلیغ کے جھنڈے نیچے آئیں گے، انجے اور پنجے سب آئیں گے، کہاں؟ کس کے جھنڈے کے نیچے؟ تبلیغ کے جھنڈے۔ جماعت چلی، تعلیم شروع ہوگی، تعلیم ہوتے ہوتے پھر وہی ابن ماجہ کی روایت پر پہنچے، جو جماعت اللہ کے راستے میں نکلے، سمندر کا سفر ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ خود اپنے ہاتھ سے قبض کرتے ہیں۔ ایک بڑے میاں کہنے لگے بات تو صحیح ہے، ہمارے مقدر میں کہاں؟ بازو والے سے دوران تعلیم دھیرے سے کہا اور بازو والے آ کر نظام الدین میں کارگزاری سنائی۔ بڑے میاں یہ کہتے کہتے وہیں سو گئے، جماعت کی تعلیم ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی اور یہ بڑے میاں وہیں سو گئے۔ سنیے آپ، جو جماعت سمندر کا سفر کرے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ تو شہید ہے، اس کی روح کو اللہ قبض کریں گے، اور جو جماعت اللہ کے راستے میں خشکی کا سفر کرے وہ بھی شہید ہے، لیکن اس کی روح کو اللہ قبض نہیں کریں گے۔ سننے، دونوں کا میں فرق بتلا رہا ہوں، اللہ قبض نہیں کریں گے، اللہ کے فرشتے قبض کریں گے۔ اور جو جماعت سمندر کا سفر کر رہی ہے اور جو جماعت خشکی پہ سفر کر رہی ہے، دونوں میں فرق بتلاتا ہوں۔ سمندر کے سفر کرنے والے کے سر میں درد ہو گئی، اس کا جو ثواب ملے گا، خشکی کے سفر کرنے والا خون میں لت پت ہو جائے، خون میں شرابور ہو جائے، خون میں لت پت ہونے کے بعد جو اس کو اجر ملے گا، سمندر کے سفر کرنے والے کے سر چکرا گیا اس کو اجر ملے گا۔ آگے سنیں، جو جماعت خشکی کا سفر کرے انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے، اس کے روح کو فرشتے قبض کریں، لیکن اس کا جو قرضہ ہے، یہی گاڑی پھنس رہی ہے، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض کو ادائیگی کو لوگ کام نہیں سمجھتے۔ سنیں، اتنی بڑی فضیلت شہادت کی ہے لیکن قرضے نے روکا رکھا ہے۔ خشکی والے سفر پر قرضے کی ادائیگی نہیں ہوگی جب تک خود قرضہ ادا نہ کر دے۔ سنیں، لیکن سمندر کے سفر کرنے والے پر اگر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ خود اس کی روح کو قبض کریں گے، اس کے ذمے جو قرضہ ہوگا اللہ اپنے ہاتھ سے اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ جی اللہ۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ مرنے والے کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ فقط، عجیب آیت ہے، گھر سے نکلتے ہی من یخرج من بیتہ، گھر سے نکلتے ہی اللہ اس کے رسول کے لیے مہاجر ہو گیا۔ ثم یدرک الموت، اگر اس کو موت آ گئی تو اللہ فرماتے ہیں مرنے والے کا اجر میرے ذمے ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخری بات، حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ، قریشی خاندان میں، بغیر اس کے میرا بیان پورا نہیں ہوتا، جب تک ان کا گھوڑا مراکش کے سمندر میں نہیں ڈبائیں گے، جیسے مولانا مستقیم صاحب جب تک فرعون کو سمندر میں نہیں ڈباتے، جب تک ان کا بیان، اس جگہ بیان کر رہے تھے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہیں اجتماع تھا
تو ساتھی آئے کہ کھانا کب کھائیں گے؟ بولے مولانا مستقیم صاحب کا بیان ہو جائے تو کھانا کھا لیں گے۔ پہچانتے ہیں مولانا مستقیم صاحب کو؟ بستی والے ہمارے پرانے ذمہ دار، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دامہ نصیب۔ تو حضرت جی نے کہا رکو میں سن کے آتا ہوں یہ کہاں پہنچے۔ تو حضرت جی نے کان لگا کے سنا تو حضرت نے کہا کہ ابھی تو فرعون کو انہوں نے ڈبایا ہے، ابھی تو فرعون کو انہوں نے، ابھی اور وقت لگے گا، ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں وہ بعد میں کھا لیں۔ تو بات یہ ہے عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ قریشی نوجوان، قریشی خاندان کا نوجوان سپہ سالار، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ذوالقرنین کی طرح مدینے سے سوار ہوئے، سعودی عربیہ پار کیا، لیبیا میں داخل ہوئے، لیبیا پار کیا، تیونس میں داخل ہوئے، تیونس پار کیا، الجزائر میں داخل ہوئے۔ سنو کیا رفتار ہے، ہوائی جہاز فیل ہے، ہوائی جہاز کو پیٹرول لینا پڑے گا، لینڈنگ کرنا پڑے گا، اور گھوڑا چل رہا ہے۔ کیا رفتار ہے، کیا جذبات ہے، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے۔ الجزائر کے مگر مچھوں کی کالونیوں کو پار کیا، الجزائر کے صحرائے اعظم کو پار کیا، اور ان امنگوں کے ساتھ المراکش میں داخل ہو رہے ہیں۔ کتنا ملک ہو گیا؟ سعودیہ، لیبیا، تیونس، جزائر، مراکش، 5 ملک میں داخل ہو۔ اب جلدی اتنی ہے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ہم تو ابھی نام لکھایا جائے گا، میں تیار ہوں 2025 میں، 2026 میں۔ سنیے آپ، المراکش کے شہر کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا شہر کے اس کنارے پر پہنچے، وہاں دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، وہیں کہا یا آشفا، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ دریا نے راستہ روکا، گھوڑے سے اترے، گھوڑے کو سمندر میں دوڑایا، گھوڑے کو کہاں دوڑایا؟ سمندر میں آ رہا ہوں، سمندر میں دوڑایا، سینے تک دوڑایا، میان سے تلوار نکالا، اللہ کو گواہ بنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، کوئی نہیں ہے، آپ گواہ رہنا۔ عقبہ بن نافع ذوالقرنین کی طرح تیرے دین کی تبلیغ کے لیے مدینے سے نکلا تھا۔ عقبہ نہ ڈرا ہے، عقبہ نہ تھکا ہے، عقبہ نہ ہارا ہے۔ اگر عقبہ کو معلوم ہو جاتا اس سمندر کے آگے بھی تیری کوئی بستی ہے جہاں تیری مخلوق رہتی ہے، عقبہ سمندر کی پرواہ نہ کرتا، عقبہ سمندر کو چیرتا ہوا، سنیے جذبات، پھاڑتا ہوا سمندر کے کنارے جا کر تیرے دین کی تبلیغ کرتا۔ اے اللہ کریں کیا؟ عقبہ کی واپسی اس لیے ہو رہی ہے کہ تیرے زمین کی حدیں ختم ہو چکی ہیں۔ عجیب نقشہ ہے، اینڈ آف دا ورلڈ، واپسی کیوں ہو رہی ہے؟ تیرے زمین کا رقبہ ختم ہو چکا ہے، اینڈ آف دا ورلڈ، واپسی ہو رہی تھی، صحرائے جزائر کے صحرا میں آرام فرما رہے ہیں، واپس نہیں آئے۔ جہاں آشفا کہا، اس شہر کا نام آشفا پڑا، قیامت تک لوگ آئیں گے اس شہر کا نام بھیونڈی کیوں پڑا، بعض لوگ کہیں گے اس کا یہ پڑا، اس مسجد کا نام کیوں پڑا، اس کے پیچھے قربانیاں مدفون ہیں، اس کا نام کیوں پڑا؟ میرا ایک بندہ میرے دین کی تبلیغ کے لیے آیا تھا، اس نے یہاں پر افسوس ظاہر کیا تھا، اس کا نام پڑا حضرت طارق بن زیاد، اپنی کشتی کو جلا دیے، جہاں کشتی کو جلایا اللہ نے وہاں پر اس پہاڑ کو جبل طارق نام رکھا۔ سعودی عربیہ گیا، وہاں یونیورسٹی قائم کیا، اس کا نام جبل طارق یونیورسٹی رکھا۔ سعودی عربیہ گیا، وہاں مسجد کی تعمیر کیا، اس مسجد کی تعمیر کا نام کیا ہے؟ جبل طارق مسجد۔ کیا جلایا تھا؟ اپنی کشتیوں کو جلا دیا تاکہ واپسی کا خیال بھی نہ آئے، گھوڑے کی ٹانگ کو کاٹ دیا جعفر بن ابی طالب نے رضی اللہ تعالیٰ، تاکہ واپسی کا خیال۔ ہم نیت کرو انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بھائی، ایسا انشاءاللہ کہو، ایسا انشاءاللہ کہو کہ کھاڑی پار تک آواز جائے، گھر جا کر پوچھو ہمارے انشاءاللہ کی آواز آئی تھی کیا؟ ایک اللہ والے بغداد میں چھینک آئی، کیا آئی؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، شاگردوں نے کہا یار ہمک اللہ، اتنا بڑا مجمع تھا، آپ کا کیا مجمع ہے؟ آپ کا کیا مجمع ہے؟ اتنے زیادہ شاگرد کہ پورا بغداد گونج گیا۔ بادشاہ سلامت حضرت ہارون رشید صاحب گھر سے نکل کر باہر آئے، تلوار اپنے ساز و سامان کے ساتھ، لگ رہا بغاوت ہو گئی ہے۔ عورتوں نے کہا بادشاہ سلامت بغاوت نہیں ہوئی ہے، ایک اللہ کا بندہ جس کی بادشاہت لوگوں کے دلوں پر ہے، بادشاہ سلامت آپ کی اس بادشاہت تو لوگوں کے جسم پر ہے، یہ ہے وہ بادشاہ جس کے ایک گونج پر پورا بغداد۔ آپ بھی ایسا انشاءاللہ کہو کہ پورا بھیونڈی گونج اٹھے انشاءاللہ۔ اب شاید جو ہے پوچھیں گے راستے میں، دھامن کا ناکہ میں روک کے پوچھیں آواز آئی تھی کیا؟
اب جو حضرات، بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، مخلصانہ اور مؤدبانہ، علماء اس امت کے لیے رحمت ہے. عالم کی حیات عالم کی حیات ہے، عالم کی موت عالم کی موت، عالم ستارے کی طرح ہیں. سب سے پہلے وہ علماء کرام جن کا دوسرا سال لگ گیا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں. باہر میں تشکیل والے کھڑے ہو جائیں بھائی. اگر اوپر بھی کچھ ہے کیا؟ اوپر میں کوئی ہے؟ اوپر لوگ بیٹھے ہیں کیا؟ بھائی کوئی کھڑا ہو جائے تشکیل کے لیے، ذرا نام لکھنے والا. ایک دو ساتھی کھڑے ہو جائیں بھائی، ہاں کھڑے ہو جائیں نام لکھنے کے لیے. اب بتلائیں وہ علماء کرام جس کا دوسرا سال لگ گیا، تیسرے سال کے لیے عزائم کریں. ان کی پیش قدمی عوام کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کرے گی. یہ ذرا پیش قدمی کریں، عزائم کریں. جی ہاں ماشاء اللہ، اللہ خوب. ادھر بھی باہر کسی میں لقمان آگے بھی دیکھ لو، وہاں کسی کو تیار. بھائی بتائیں علماء کرام کون علماء کرام جن کا ارادہ ہے دوسرے سال، جو دوسرا سال لگایا تیسرے سال کے لیے، اور جنہوں نے پہلا سال لگایا دوسرے سال کے لیے کون تیار؟ ذرا کھڑے ہو جائیں، جلدی سے کھڑے ہو جائیں، جلدی سے. بہت مؤدبانہ درخواست ہے، گزارش ہے، آپ حضرات کھڑے ہو جائیں. انہوں نے نام لکھایا ہوگا علماء کی مجلس میں، دوبارہ نام لکھا دیں. یہ ہمارے لیے ترغیب کا ذریعہ بن جائے گا، عوام کے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا. جی ہاں فرمائیں. ارے بھائی نام تو آیا ہوگا نا، کچھ نام آیا ہوگا نا. کہاں فن بھائی نام تو آیا ہوگا نا. اگر کسی کا سال نہیں لگا ہے، چلہ لگا ہے 4 مہینے، ایسے علماء کرام بھی اپنے نام کو پیش کریں کہ میں سال میں جانے کو تیار ہوں انشاءاللہ. ابھی نہیں جانا ہے، مشورہ ہوگا، تفقد ہوگا، پھر جانا ہو. بتلائیں کون تیار اس کے لیے، بتلائیں، فرمائیے. ہیں بھائی؟ اگر ہیں تو مؤدبانہ درخواست ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے 5 ماہ بیرون کے لیے، جن کے 2 مرتبہ مستورات میں چلے لگ گئے 2 ماہ بیرون کے لیے، ذرا یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. 5 ماہ بیرون، 2 ماہ مستورات بیرون، ذرا کھڑے ہو کر اپنے ناموں کا اظہار کریں. ذرا یہ کھڑے ہو جائیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں. ذرا یہ نام مت لکھیے، ابھی ان کو کھڑے رہنے دیجیے، پھر نام لکھیں. کھڑے ہو جائیں اور کھڑے رہیں. 1 2 3، 1 2 3 4 5 6. کھڑے ہو جائیں، کھڑے رہیں، بیٹھنا نہیں. ابھی کھڑے ہو جائیں، پڑھیں. پیچھے بھی کون ہے؟ آپ بھی ہیں میرے پیچھے؟ مجھے لگا وہ پیچھے، میرے پیچھے بھی ہیں، میرے پیچھے پڑھیں. یہ ماشاء اللہ، جماعت تو اللہ بنائیں گے. افراد کا نام ہے. اور کون تیار ہے؟ 5 ماہ 2 ماہ. ذرا جلدی سے کھڑے ہو جائیں، جلدی سے کھڑے، دیر نہ کریں بھائی، جلدی دیر مت کریں، آگے بہت سارے تقاضے ہیں. جلدی سے کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ. جی فرمائیے. آپ بھی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 کی تو گنتی ہمارے یہاں نہیں، 8 ہو یا 16 ہو. جی کون؟ باہر کتنے؟ باہر 4 ہیں، 4 ہیں باہر، 5 ہیں. ارے اور بڑھیں گے، بڑی برکت ہے باہر بڑی برکت ہے، ہوا بھی اچھی آ رہی ہے، نام بھی آ رہے ہیں. جی ظفر بھائی کہاں ہیں؟ ظفر بھائی 2 ماہ کے لیے، مستورات کے لیے. ماشاءاللہ. مستورات والے بھی کھڑے ہو جائیں، ساتھ ساتھ مستورات والے بھی کھڑے ہو جائیں. جی باہر بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ. اور کسی کا ارادہ ہے؟ اور کسی کا ارادہ ہے؟ بھائی جلدی سے کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل کتنے نام آئے تھے میرا روڈ میں؟ 24 نام میرا روڈ میں آئے تھے. بھیمنڈی میں 100 میرا روڈ کھپ جائے گا. بھیمنڈی ایک ضلع ہے. 285 50 مسجد ہے. کیا بنی عرفان بھائی؟ کتنی مسجد ہے؟ 280 مسجد. کام والی کی سب مسجد 280 مسجد ہے. بتائیے آپ. فرمائیے اور کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ. 5 ماہ 2 ماہ. اور ہمت کریں، عزائم کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. نبی جی جب آپ کسی بات پر عزم کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ. یہاں کوئی عزمی ارادہ نہیں، پھر بھروسہ کیسے ہونے والا ہے؟ بھروسہ تو عزائم کے بعد ہے، توکل تو عزائم کے بعد ہے. فرمائیے کون ارادہ کرتا ہے؟ کون ہے مرد میدان؟ کون ہے مرد میدان؟ ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل. کون ہے مرد مجاہد؟ تیار ہے بیرون جانے کے لیے؟
ماشاء اللہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ کیا گھر والے کو فون لگا رہے تھے کیا؟ پوچھ نہیں، بعض لوگ ڈرتے ہیں بغیر پوچھے لے کے گھر میں داخلہ بھی نہ ہو، باہر ہی بیٹھنا پڑ جائے گا رات بھر. فون لگا لیے نا، اور لوگ فون لگا رہے ہیں ابھی فون لگا کے پوچھے، اور گھر والی تو خوش ہوگی ہوائی جہاز سے جانا، کب تک تمہارے گھر میں بیٹھ کر وہی روٹی وہی دال چاول بنائے، کم سے کم 2 مہینہ سکون سے تو رہیں گے وہاں جا کے. تو بہت خوش ہو جائے گی، مبارکباد دے گی آپ کا، آپ سے معانقہ بھی کرے گھر والے. آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں اس سے، انتظار میں استقبال ہے بیٹھی. اور کون لوگ فون لگا رہے بغیر فون لگائے، لکھاؤ گھر جا کر پہنچ کر بتانا مجھے فون کر کے گھر والی نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، کیا بناؤں کھانے کے لیے، کون سا میٹھا پسند کرتے ہیں کھانے کے لیے. بھائی ذرا کھڑے، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ، اور کھڑے ہو جاؤ 5 ماہ 2 ماہ کے لیے، اور کھڑے ہو جاؤ، باہر والے بھی کھڑے ہو جائیں، ان کو جمع کرنا ہے ایک جگہ ذرا. اور آپ کی تشکیل بہت زیادہ قابل مبارکباد آپ لوگ ہیں، بڑی بابرکت تشکیل ہے. بیرون کی تشکیل حضرت کی تمنا ہے. جی فرمائیے. 2 اجتماع ہے، ساؤتھ افریقہ کا ڈربن میں اور حبشہ کا اجتماع ہے. 2 اجتماع پورے افریقہ میں جماعتیں جا کر جال بچ جائے، تاکہ افریقہ جو ارتداد کے قریب ہے، جن کے کلمے کا سودا ہو رہا ہے، جس کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، چند ٹھیکروں میں سودا ہو رہا ہے. نوجوان کہتا ہے نام محمد ہے، ملاقات کے لیے گئے تو کہنے نام محمد ہے، چلو مسجد میں، تو کہنے لگا میں کرسچن ہوں. نام محمد ہے؟ ہاں، ابا نے نام محمد رکھا تھا، میں بڑا ہو گیا، بچپن میں ابا کے مذہب پر تھا، اب اماں کے مذہب پر ہوں. نام تو نہیں بدلا، توبہ توبہ، نام نہیں بدلا، اماں کے ویٹر ہے. حدیثہ بابا ایئرپورٹ پر جو اترے، وہاں ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے. میں نے کہا حلال ہے کیا؟ کہا میں بھی جانتا ہوں حرام کیا ہے حلال کیا ہے. میں نے کیسے آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگا پہلے میں بھی مسلمان تھا، اب میں بھی کرسچن پر ہو گیا، پہلے باپ کے مذہب پر تھا، اب ماں کے مذہب پر. پھر مجھ سے کہنے لگا کون سی بات ہے، کون سی نئی بات ہے؟ ارے اس نے تو یہ کہہ دیا کہاں اپنے کو کھانا، کہاں اپنے کو پینا، ہم تو کھانا چھوڑ کے ہوٹل میں آ گئے. اس کو کہنے کا کون سی پرابلم کی بات ہے؟ نو پرابلم. آدھا اماں کے ساتھ، یہ حال ہے گھروں کا. افشا کے ذمہ دار رو رو کے کہہ رہے ہیں میری بہن اسلام میں نہیں ہے، میرا بہنوئی اسلام میں نہیں ہے، میرے بھانجے حبشہ کے ذمہ دار. بہت برا حال ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اجتماع کو قبول فرمائے. ہمارے حضرت کی آمد کو اپنی جماعت کے ساتھ قبول فرما کر خصوصیت کے ساتھ سارے افریقہ میں اور عمومیت کے ساتھ سارے بر اعظم میں اللہ دعوت کی محنت کو زندہ فرمائے. کہو آمین انشاءاللہ. اب تو ذرا سوچو نا، ترس کھاؤ، حبشہ والوں پہ ترس کھاؤ. سوچو. حبشہ والے نے کہا حضرت، ہمارے سامنے کہا حضرت آپ تشریف لائیے، ہم 10,000 جماعت دیں گے آپ کو. 10,000 وہ دینے کو تیار ہیں. 10,000 میں ہمارا حصہ لگے گا. ہم چند جماعت بن کر حبشہ تو جائیں. جاؤ گے انشاءاللہ؟ اکتوبر کے بعد جاؤ گے انشاءاللہ؟ اکتوبر میں اجتماع، اکتوبر کے بعد کیا جاؤ گے؟ جھاڑو مارنے کے لیے جاؤ گے؟ اجتماع اکتوبر میں ہے. اجتماع کب ہے؟ اکتوبر میں ہے. اور کب جائیں گے؟ اکتوبر کے بعد جاؤ. کہہ رہے ہاں انشاءاللہ. بتاؤ بھائی کون تیار؟ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ کی قربانی دیکھو، یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھو، عبرت حاصل کرو. یہ جنت کے دولے ہیں، ان کی حوریں بھی ان کی منتظر. آگے سنیے، ایک حور کا واقعہ تو رہ گیا آپ کو دیکھ کر، بہت اچھا حور کا واقعہ تھا. اب کیا کریں، سنائیں گے تو پھر 15 منٹ اور جائے گا. تو چلے گا، حور کے نام پر چلے گا. اس حور کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی حور کی قربانی دینا پڑے. ایک دنیا کی حور کے چکر میں پڑے ہیں. رات کو جائیں گے 11 بجے. گھر والی بولے کہ کھانا تو کھا ہی گئے ہوں گے، اجتماع میں گئے تھے. نہیں کھائے تو دیکھ لیجیے، گرم کر لیجیے. ہم تو بستر پر آ گئے. وہاں ایک جنتی کی استقبال کے لیے 25 لاکھ حور انتظار کر رہی ہے، بھوکی پیاسی کھڑی ہوئی ہے. 25 لاکھ یہ حساب کتاب میں ہے، حساب کتاب میں دیکھ رہی ہے. یہ جلدی سے حساب کتاب میں فارغ ہو جائے اور میرے پاس آئے. ہر حور تمنا کرے گی میرا شوہر مجھ سے مصافحہ کرے، مجھ سے معانقہ کرے. ایک معانقہ 70 سال کا ہوگا. ایک آنکھ کی پلکیں نہیں جھپکیں گی. دیکھتا رہے. یہاں زیادہ دیکھیں گے تو ناراض ہو جائیں گی. کیا غلطی ہو گئی؟ گھور کے نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم تو آپ کو انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور والدین کو گھور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. بتاؤ کہ کون سے انصاف کی بات؟ گھور کے دیکھیں گے والدین کو؟ محبت نگاہ سے دیکھو. حج عمرے کا ثواب کماؤ. کرو گے انشاءاللہ. یہ حضرات کو لے لیجئے کہ یہاں لے لیں کہیں پر، اس طرح بھائی جائیں. چلا بھائی، ہمارے پیچھے والے بھائی لقمان صاحب
باہر والوں کو بھی اندر بھیج دو، یہاں بیٹھ کے ترتیب بن. آپ بتا اس طرف آ جاؤ، آ جاؤ یہاں جگہ تھوڑی آگے حرکت کر لیں. آپ لوگ تھوڑی سی حرکت کر لیں ماشاء اللہ، تھوڑی سی حرکت کر لو ماشاء اللہ. آ جاؤ باہر والے بھی اندر آ جاؤ، ان کا ساتھ دو، ان کا تعاون کرو، راستہ دے دو بھائی. بڑے قربانی کے ساتھ 5 مہینے کے لیے جا رہے ہیں. ہم 4 مہینے میں جانے کو تیار نہیں ہیں، 5 مہینے میں جا رہے ہیں. اور ہم 4 مہینہ یہیں لگائیں گے. 5 مہینہ کہاں جائیں گے؟ حبشہ، جبوتی، صومالیہ، جہاں خود ہی کھڈا کھودیے، پانی نکالیے، پیالہ لائیے، پانی پیجیے. کوئی خدمت نہیں ہے، کوئی نصرت بھی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے حبشہ میں، ہمارے مولانا، کہ ہم حبشہ میں گئے دوسرے سال میں، تو ایک خدمت میں 8 آدمی شریک ہیں، 10 آدمی. کوئی کاندا لا رہا ہے، کوئی بٹاٹا لا رہا ہے، کوئی تیل ہنس رہا ہے، کوئی تیل لا رہا ہے. ہنسنے کے بعد نہیں، غربت ہے، کہاں سے لائیں گے بیچارے؟ غربت ہے. ماشاء اللہ. آ جائیں اس طرف. اب بتلاؤ بھائی، جن کے 3 مرتبہ 4 مہینہ نہیں لگے، بیرون جانے کی تمنا تو ہے، بیرون تو جاؤ گے انشاءاللہ. جن کے 3 مرتبہ نہیں لگے، بیرون تو جائیں گے انشاءاللہ. پھر یہی کم ہو گئے. ارے بیرون جائیں گے انشاءاللہ. سعودیہ کا ویزا آنے والا ہے، جائیں گے بیرون، سب تیار. کہاں ویزا ہے، کہاں سعودی ہے، کون سی آپ؟ اور یہاں وہاں سعودیہ جا سکتے ہیں دین کے کام کے لیے. ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، برازیل جاؤ، ملکوں میں جاؤ، بولیویا جاؤ، دنیا ویسٹ انڈیز جاؤ. دنیا کمانے کے لیے نہیں جا سکتے، دین کے کمانے کے لیے البانیہ جاؤ، رشیا جاؤ، کرگستان جاؤ، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور اللہ کے دین کو وہاں زندہ کر کے آؤ. کرو گے انشاءاللہ؟ اب کچھ زور میں آ جائے. اب یہی انشاءاللہ ہمارے مولانا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یونس صاحب، ہمارے پاس انشاءاللہ کا ٹرک بھرا ہوا رکھا ہے پونا کا. وہ بھیج دیں گے آپ کے پاس، کرایہ آپ دے دینا ہے. کرایہ ٹرک کا کرایہ آپ دینا، انشاءاللہ کا ٹرک بھیج دیتے ہیں آپ کے پاس. انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا. انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، لیکن ملاقات کیا. ملاقات سے پہلے انشاءاللہ کہتے تو 100 مجاہد پیدا ہو جاتے. انشاءاللہ بھی کہنا ہے، ملاقات بھی کرنا ہے، انشاءاللہ بھی کہنا ہے، اور کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم کرنا ہے. جن کے 2 بار لگے، تیسری بار کے لیے بیرون جانے کی نیت سے ذرا کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پہ. جن کے 2 بار لگے، تیسری بار بیرون جانے کے لیے ذرا کھڑے ہو جائیں. ارے جلدی سے، یہ کہاں گیا؟ انشاءاللہ پونا چلا گیا کیا؟ دیکھیں انشاءاللہ ہی غائب ہو گیا. انشاءاللہ یہی غائب ہو گیا. شیطان نے غائب کر دیا. شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ انشاءاللہ نہ کہیں، اگر غلطی سے کہہ دیا تو آگے نہ بڑھیں. شیطان تو چاہتا ہے. ارے جنہوں نے انشاءاللہ کہا تھا 2 بار لگے 4 مہینہ، چلو چھوڑ دو. جن کے 1 بار لگے 4 مہینہ چھوڑ دو. جن کے 1 مرتبہ لگے، 2 مرتبہ لگے، جن کے چلے لگے، بیرون جانے کی نیت سے کہو انشاءاللہ 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ. اب ذرا کھڑو کے بدلاؤ. ہاں ذرا نہیں، نام نہیں لکھیں گے، نہیں نام مت لکھو بھائی. کھڑے ہو جائیں، کھڑے رہیں، کھڑے ہو جائے. ذرا ان کو دیکھو، یہ دولے ہیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھو. ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کو دیکھنا بھی، ان پر رش کرنا بھی ثواب. برا اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ بھائی. 1 مرتبہ لگا، 2 مرتبہ لگا، چلہ ہی لگا، چلہ بھی نہیں لگا، 3 دن لگا، 3 دن بھی نہیں لگا. ہم بیرون جائیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے 4 مہینہ لگائیں گے. اگر آپ نے بیرون جانے کی نیت کر لی، جب تک آپ بیرون نہیں جائیں گے، دنیا سے بھی نہیں جائیں گے. ایک فرد واحد کو حج کرانا مقصود ہے. جب تک حج نہ کر لے، اس کو باقی رکھا جاتا ہے. یہ دعوت کا کام کرنے والے ملکوں میں ہدایت کے لیے جا رہے ہیں. ملکوں کی ہدایت جب تک نہیں آئے گی، اللہ اس کو دنیا سے نہیں بلائے گا انشاءاللہ. اور کھڑے ہو جا ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جا بھائی، اور کھڑے ہو جا ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جا پیارے، اور کھڑے ہو جا ماشاءاللہ. ہاں مزہ آ گیا، اور مزہ آ رہا ہے، اور مزہ آ رہا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے، اور مزہ آ رہا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے، کہو آمین. اللہ حاسدین کی حسد سے بچائے، کہو آمین. رکھنا اندازوں کے رکھنا اندازی سے کہو آمین. اللہ جو ہے فتین کے فتنوں سے بچائے، کہو آمین. سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بس ایک بات بتلاتے جائیے، بیٹھتے جائیے. کب جائیں گے مہینہ بتلائیں، ہم نام نہیں لکھ پائیں گے. مہینہ بتلائیں، بیٹھیں، لیکن مہینہ بھائی دور کا نہیں ہونا چاہیے. ایسا مہینہ بتلاؤ، کچھ کیش بھی کچھ ادھار بھی، تاکہ دکان کی رولنگ چلے. سارا مال ادھار بھیج دیا، گھر جا کے بیٹھنا پڑے گا، کرایہ جیب سے دینا پڑے گا. بتلاؤ کب جائیں گے؟ پڑھائی کے بعد بیٹھ جاؤ، پڑھائی کے بعد جائیں گے. آپ کب جائیں گے؟ آپ کی کون سی پڑھائی ہے جی؟ پڑھتے ہیں کہ پڑھاتے ہیں؟ ارے جلدی تو جائیں گے. کب جائیں گے جی؟
ارے کوئی مہینہ تو بتاؤ، ستمبر میں، اکتوبر میں؟ جی جی جماعت میں، جوار میں ہیں ماشاءاللہ. بجنور والے ہیں کیا؟ بیکری بولے تو بجنور، بی فار بیکری، بی فار بجنور. چلو کرو جلدی سے کوشش کرو، بیٹھ جاؤ بھائی. کب جائیں گے؟ ہاں شادی کے بعد کہتے ہیں پڑھائی کے بعد جائیں گے. اب بعد میں جب ان سے ملاقات کریں گے تو پڑھائی ہوگی، بولے ہم نکاح کے بعد جائیں گے. اب پھر ملاقات ہوئی، بولے رخصتی کے بعد جائیں گے. پھر کہیں گے ہم گھر والے امید سے ہیں بچہ پیدا ہو تو بجائے. ایک صاحب سے میں نے کہا، ایک صاحب نے فون کیا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، میں ولیمہ نہیں کر سکا، مجھے بڑا افسوس ہے، ہم دعوت دینا چاہتے ہیں. میں نے گھر والی امید سے ہے. کہنے لگے ہاں. میں نے کب بچہ ہوگا؟ کہا 6 مہینہ. میں نے کہا انتظار کر لیجئے، عقیقہ ولیمہ ایک ساتھ دے دیجیے. کہا ہاں بہت اچھی بات، آج تک نہ عقیقہ ملا نہ ولیمہ ملا. چلیے بھائی کب جائیں گے؟ بولو جلدی بولو، بیٹھو. ہاں نومبر میں. جی ایگزام کے کب ایگزام ہے؟ ماشاء 2 مہینے کے بعد جاؤ گے. جی بیٹھو. جی اسی سال انشاءاللہ. جی 2026. ہاں یہ تو کہو نا پڑھائی چل رہی ہے. جی بیٹھ جاؤ پڑھائی کے بعد. جی فرمائیے کب؟ ابھی فرمائیے. جی بیٹھتے جائیے. ہاں دسمبر میں. دسمبر کے بعد کوئی مہینہ اور بچتا ہے اس سال کا؟ جی جی بقرعید. ابھی بقرعید گزری ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. آپ ہاں اذان دے 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 اذان دے دے بھائی. کب جائیں گے انشاءاللہ؟ جی سب تیار ہیں انشاءاللہ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آخری بات یہ ہے، بس آخری بھائی دیکھو 6 اکتوبر سے جماعت بن رہی ہے، 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے. ہر سینٹر سے 5 نام چاہیے، ہر سینٹر سے 5 نام چاہیے. ایک ذمہ دار ہوں، 4 معاون. آپ کے 12 سینٹر ہیں. میں نے دوپہر میں بھی عرض کیا اور اس مرتبہ عرض کر رہا ہوں، ذرا یہ 12 ذمہ دار کھڑے ہو جائیں. ہر سینٹر سے ایک ذمہ دار کھڑا ہو جائے کہ میں انشاءاللہ اپنی جماعت بنا کر، ذمہ داروں کی جماعت، 3 دن والے نہیں، نئے نہیں، بلکہ 4 مہینے والے ہوں یا چلے والوں. ذرا جلدی سے 1 منٹ میں کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد اذان ہو جائے گی، نماز ہو جائے. جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. ماشاء 1 آپ کھڑے رہیں، آپ بھی رہیں گے. 2 ماشاءاللہ. اور تیسرا بھائی جلدی سے دیر مت کرو بھائی، دیر آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، ہم کیا کریں بھائی؟ بتاؤ جلدی سے. ارے جو نام لکھا ہے جلدی کرو، جلدی لکھاؤ ماشاءاللہ. جی ہاں لکھ لیں، نام لکھ لیں. آپ کا؟ جی آپ کا؟ جی ہاں بھائی جلدی سے کھڑے ہو جائیں، بات لکھا چکے ہیں نا. محمدیہ اور کھاڑی پر والے کہاں ہیں؟ رحمانیہ والے کہاں ہیں؟ جی کھاڑی پر والے کہاں ہیں بھائی؟ جلدی سے لکھائیں. دارالفلاح. جی کھڑے ہو کے لکھائیں. کھڑے. باغ فردوس آ گیا ہے. باغ فردوس ماشاءاللہ. اللہ فردوس ہی رکھے، فردوس کو باغ کرے. ارے بھائی یہ ذرا یہ دارالفلاح والے کہاں ہیں؟ دارالفلاح والے. کھاڑی پار والے کہاں ہیں؟ دارالفلاح والے. رحمانیہ والے کہاں ہیں؟ اور وہ نورانی مسجد کیا ہے؟ نورانی مسجد والے کہاں ہیں؟ نورانی والے آگے. رحمانیہ والے کہاں ہیں؟ رحمانیہ. ارے رحم کھاؤ ہم پر رحمانیہ والے، رحم کرو اپنی ذات پر بھی، امت پہ رحم کرو. کہاں رحمانیہ والے؟ ارے بھائی بھیمنڈی والے، وہ کیا نام، کھاڑی پار والے کہاں گئے؟ جی کب تک کھاڑی پار میں رہیں؟ کھاڑی پار سے نکلنا پڑے گا نا، کب تک کھاڑی پار میں رہیں گے؟ جی ماشاءاللہ ہو گیا. دارالفلاح کہاں ہیں؟ سید صاحب دارالفلاح سے ماشاءاللہ. اور کون سا؟ باغ فردوس ہو گیا باغ فردوس آپ کا ہو گیا. اور کون سا بچا؟ ابے جوار کہاں گیا؟ جوار بھانٹا کہاں ہے؟ جوار بھانٹا سے بتاؤ کون تیار ہے؟ ٹھیک ہے ذاکر بھائی. 6 اکتوبر سے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرما. اور کون سا علاقہ ہے دیہات کا؟ شاہپور. بھائی شاہپور والے شاہ کہاں بیسے ہیں؟ سارے بادشاہ شاہپور میں. کہاں ہیں شاہ لوگ؟ شاہپور والے. یہ شاہپور والے ہیں کیا؟ جی امجد بھائی ہیں؟ میں جلدی سے لکھا دو ماشاءاللہ، دیر مت کرو، بہت اہم تقاضا ہے یہ. سارے اسی کی وجہ سے جوڑ ہو رہا ہے، تقاضے کو پورا کرنا. جی ہیں بھائی امجد بھائی ماشاءاللہ. تب نیت کرتے ہیں، کریں گے، ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ سے کیا اب اعلان کرنا ہے؟ اعلان کر دو. کیا ابھی دعا ہوگی نا، دعا کے بعد مصافحہ ہوگا، اذان ہوگی، نماز پڑھ لیں گے. پہلے دعا کر لیں. بھائی جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں
وہ کوپن لے جائیں اوپر، دعا کے بعد کوپن لے لیں، اور اطراف کے جو ساتھی آئے ذمہ دار ساتھی جا کر کے وہ بھی کوپن لے لیں دعا کے بعد. اور جو جماعت میں جانے والے ہیں نا وہ دعا کے بعد آ کر کے آگے مصافحہ کرے، باقی ساتھی مصافحہ نہ کرے، بھیڑ نہ لگائیں. جو اللہ کے راستے میں جانے والے 4 ماہ چلے والے وہ آگے آ کر کے مصافحہ کرے دعا کے بعد. پھر درود شریف پڑھ لیں، 2 زانوں بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں. اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگنے کا وقت دعوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہم نے صبح سے شام تک کل 24 گھنٹے کا جوڑ ہے، اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حوانت الوجود الحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم استر عوراتنا وعمر رواتنا اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والفوز فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت العز الاکرم اللہم صرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مقلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار یا لطیف یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ مومنین کاملین میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ عباد الصالحین میں ہمیں داخل فرما، اے اللہ اپنے ایمان کو کامل بنانے کی توفیق عطا فرما، نمازوں پر محنت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے علم پر اپنے ذکر پر محنت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے اخلاق پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اور عالی اخلاق پر مشق کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہم کو اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو اپنے سے راضی فرما لے، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ ولولہ شوق پیدا فرما، اپنی رضا کے جذبے سے مخمور فرما، جان مال آپ کی امانت یقین کر کے آپ کے راستے میں آپ کے دین کے تقاضوں پر جھونکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ پوری امت کی بہترین تربیت فرما، امت کے تمام طبقات کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے قلوب کو دعوت پر منشر فرما، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دعوت کے لیے قبول فرما، اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما اور باطل آوازوں کو مغلوب فرما اور باطل اسکیموں کو مفروض فرما، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما، اپنے ماسوا کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ظاہری باطنی ذوف کو دور فرما، اے اللہ ظاہری باطنی ذوف کو دور فرما، ظاہری باطنی قوتیں پیدا فرما کر اپنے دین پر سر فرما، اے اللہ مسجد وار محنت کو قائم فرما اور مسجد وار محنت کو دائم فرما، یا اللہ مقامی محنت کو زندہ فرما اور مقامی محنت کو پائیدار فرما، عافیت کے ساتھ پوری امت کو مقامی محنت پر کھڑا فرما، اے اللہ ہر مسجد کو اعمال مساجد سے آباد فرما، ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے کی ترتیب پر زندہ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو اعمال مساجد سے آباد فرما، ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو زندہ فرما، ہر گھر میں دعوت کو زندہ فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی دیر و دور کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ سے درگزر فرما، ہمارے ماں باپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں اطاعت اور خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جو حیات ہیں موجبات مغفرت زندگیوں میں زندہ فرما، اے اللہ امت جس لائن سے بیمار ہیں مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، امت کے مقروضین کو کر کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اے اللہ امت میں جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں غیب سے ان کی خلاصی کی شکلیں پیدا فرما، امت میں آخرت کے مقدمات کی فکر پیدا فرما، ہونے والے ہمارے حضرت کی شرکت والے اجتماعات کو ساؤتھ
افریقہ اور حبشہ کے اجتماعات کو بے انتہا قبول فرما. اجتماع سے پہلے جو محنت درکار ہے اس محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. ہماری جماعتوں کی وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے صوبے کے تمام جوڑوں کو قبول فرما. جہاں جہاں جوڑ ہو رہے ہیں اسے قبول فرما, کامیاب فرما. ہمارے اس جوڑ کو قبول فرما. ہمارے جام لکھانے والوں کو قبول فرما. عزائم کرنے والوں کو قبول فرما. خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. ساتھ دینے والوں کو قبول فرما. یہاں کے ٹرسٹیان کو بھی قبول فرما. یہاں کے امام صاحب کو جزائے خیر عطا فرما. جنہوں نے جس لائن سے تعاون کیا اللہ ان کے بہترین جزائے خیر عطا فرما. آج کے جوڑ سے جو بھی